اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. رمضان اپنے آخری دنوں میں داخل ہو گیا ہے اور آج 3-4 انتہائی اہم ترین مسائل کو ہمیں ڈسکس کرنا ہے. آج سے کچھ ہی دن بعد چاند کے سلسلے میں سر پٹول شروع ہو جائے گی اور مون سائٹنگ کے بجائے اس کو مون فائٹنگ کہنا جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوگا. اور شب عید ہی فطرہ واجب ہو جاتا ہے، اس کے سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی اور جو غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اسی طرح سے شب عید وہ تمام منکرات اور حرام وہ شروع ہو جائیں گے اور شیطان اپنی رسیاں توڑا کر گویا آزاد ہو جائے گا، اس پر ہماری گفتگو ہوگی. اور روز عید کہ واقعتاً جس دن پورے مہینے کی محنت کے بعد تنخواہ ملنے کا دن ہے، اس دن یہ شیطان کہیں ہماری جمع پونجی لے کر فرار نہ ہو جائے، ڈاکہ نہ ڈال دے، جیب نہ کاٹ لے ہماری، اس پر ہماری گفتگو ہوگی. تو اہم ترین مسئلے ہیں، اس کو ذرا غور سے سننا پڑے گا. بہرحال دیکھیے کہ رمضان اپنے آخری دنوں میں داخل ہو گیا ہے. یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں اس کو الوداع کہنا ہے. اور اہل ایمان اس کے جانے سے انتہائی غمگین ہیں. اور ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت بھی یہ تھی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ وہ ہمیشہ رمضان جیسے جیسے گزرتا جاتا تھا ان کی افسردگی بڑھتی چلی جاتی تھی. اہل ایمان کے دل بھی رمضان کے رخصت ہونے سے افسردہ ہیں، مگر عید کی آمد کی خوشی بھی ساتھ ساتھ دل میں پائی جاتی. اس مہینے ہم نے خوب صبر سیکھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رمضان کو شہر الصبر بھی کہا جاتا ہے، صبر کا مہینہ. دیکھیے صوم، سواد واو میم، اس کے اصل معنی ہی رکنے کے، اور صائم جو کہ روزہ رکھتا ہے اس کے معنی بنیں گے رکنے والا. دیکھیے انسان کے قدیم زمانوں سے گھوڑا جو ہے وہ انسان کا ساتھی ہے، ہر اچھے برے معاملے میں سخت ترین سفر درپیش ہوتے ہیں تب بھی گھوڑا ساتھ دیتا ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس گھوڑے کو بہت سختی کے ساتھ پال پوس کے بڑا کیا جاتا تھا اور اس کی تربیتی امر میں یہ بات شامل ہوتی تھی کہ اس کو کچھ بھوکا پیاسا بھی رکھا جائے تاکہ یہ سفر کی صعوبتوں، سختیوں، حتیٰ کہ جنگوں کی صعوبتوں اور سختیوں کو بھی برداشت کر سکے. ایسا نہ ہو کہ تھوڑا سا چند کلومیٹر چلنے کے بعد، ہانپنے کے بعد وہ وہیں پر عیش پرستی کا عادی وہ گھوڑا ہو گیا اور وہیں پر رک جائے. نہیں، اس کو کچھ عرصے کے لیے اس کا کھانا پینا بھی بند کیا جاتا تھا تاکہ وہ ایک سخت جان گھوڑے کے طور پر نمودار ہو. اور اس گھوڑے کو جو ہے وہ خیل صائم کہا جاتا تھا، یعنی روزے دار گھوڑا. یہ سختیاں برداشت کرنے کا عادی ہو گیا. دیکھیے کہ رمضان بھی اسی طرح سے ایک سخت پیریڈ گزارنے کا ایک مرحلہ تھا. روزے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ انسان عیش پرستی کی زندگی کو ترک کر کے اپنی زندگی میں سے کچھ وقت نکالے، ایک مہینہ ایسا کہ جس میں وہ ذرا سخت جانی کا عادی بن سکے تاکہ وہ اس دنیا کے اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے اس کو جو مشکلات ہوں ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکے. تو بہرحال اور آپ نے دیکھا کہ ہم تو بہت سارے اپنے پروگرامز جو ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ ٹالتے چلے جاتے ہیں، چھوڑتے چلے جاتے ہیں.
اور کوشش کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں کم سے کم ہم اپنے پروگرامز کر دیتے ہیں، جبکہ مسلمانوں نے کتنی بڑی بڑی جنگیں اور اہم ترین غزوات جو ہیں اسی مہینے میں لڑے۔ یہ تو خیر احد کی پہاڑی دکھائی گئی ہے، البتہ جنگ احد رمضان میں نہیں ہوئی تھی، جنگ بدر رمضان میں ہوئی تھی، اور مسلمان روزے کی حالت میں جنگیں اور غزوات میں شریک ہوتے تھے اور لڑا کرتے تھے۔ ایسی سخت جانی کا عادی انسان اور مومن کو ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک جو ہے وہ بھی رمضان المبارک ہی میں ہوا ہے۔ اسی طرح سے فتح مکہ، غزوہ تبوک بھی ہوا رمضان میں، اور فتح مکہ بھی جو ہے وہ بھی رمضان المبارک ہی میں اس تمام چیزیں طے پائیں۔ تو بہرحال صحابہ آپ نے دیکھا کہ روزہ رکھ کر جہاد بھی سیف بھی کرتے تھے۔ اچھا اب دیکھیے کہ بہرحال روزہ جو ہے اور اس کے بعد افطار، یہ دو مختلف الگ الگ تجربے تھے جن سے آپ گزری، روزہ اور افطار۔ دنیا جو ہے اصل میں آخرت کی تمثیل اور مثال کہلاتی ہے۔ دنیا میں انسان پابندیوں اور ذمہ داریوں کے اندر جکڑا ہوا ہوتا ہے، اور آخرت میں خوشیوں اور لذتوں سے محظوظ ہوگا اور آخرت میں بالکل آزاد ہوگا۔ یعنی روزے کا جو وقت ہے یہ دنیا کی علامت ہے، اور افطار کا وقت جو ہے وہ علامت آخرت ہے۔ یعنی رمضان جو ہے وہ دنیا کی زندگی کو بتاتا ہے، اور عید بڑے پیمانے پر وہ افطار کا دن وہ آخرت کا دن ہے، وہ بڑے پیمانے پر اس کو ایک افطار آپ سمجھیے۔ یعنی آخرت کی زندگی کا یہ تعارف کراتا ہے یہ رمضان اور یہ افطار۔ اور روزے میں نفسیات، جو روزے کی نفسیات ہے، اس کو بھی اگر آپ دیکھیں اس مہینے میں انسان خود کو کھانے پینے سے روک لیتا، اسی طرح سے وہ زبان حال سے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ پروردگار جس طرح سے میں نے تیرے حکم کے سامنے بہت سی حلال چیزوں کو اپنے لیے حرام کیا ہے، تو پروردگار تو مجھے اس دنیا میں بھی اپنی تمام حرام چیزوں سے بچانا۔ اور دنیا میں روزے دار کی طرح سے ایک محتاط زندگی گزارنے کی پریکٹس کروائی جاتی، کہ جو آپ کو ایک مہینے کی پریکٹس کروائی گئی ہے تاکہ آپ آئندہ 11 مہینوں میں ایک روزے دار کی طرح سے محتاط زندگی گزاریں، کہیں یہ خلاف ورزی نہ ہو جائے، کہیں وہ خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ قدم قدم پر لوگ معمولی سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، اور تھوک کو جو ہے نگلنا کیسا ہے، اور دھواں میرے چلا گیا تو کیسا ہے، اور پانی میں کلی کر رہی تھی تو پانی حلق میں چلا گیا تو کیسا ہے۔ قدم قدم پہ کتنا انسان محتاط ہو جاتا ہے۔ بس اسی محتاط روی والی زندگی جو ایک روزے دار کی زندگی ہے، اسلام اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آئندہ 11 مہینوں کے لیے جو یہ ریفریشرز جو کورس آپ کا ہوا تھا، یہ تربیتی کورس جو ایک مہینے کا ہوا تھا، اس کے عملی مظاہر 11 مہینوں میں نظر آنے چاہیے۔ تو اب جو ہے وہ جب وہ اس بات کا تصور کرے کہ جب شام کو افطار ہوگی تو گویا وہ پروردگار کی طرف سے پہنچ گیا ہے عالم آخرت میں، اور اب خدا کی طرف سے مہمانی کی جا رہی۔ افطار کا وہ وقت ہے جب واقعی آنسوؤں کی بارش بھی ہونی چاہیے، اور گویا اپنی زبان حال سے اس کو پکار کے کہنا چاہیے جو کہتے ہیں نا کہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ پروردگار تیرے ہی لیے میں نے روزہ رکھا ہے، اب تو میرے لیے آخرت کی زندگی کا افطار لکھ دے، تیرے لیے میں نے رمضان پورا گزارا ہے، اب میرے لیے آخرت کی جو ابدی عید ہے اس کی لامحدود نعمتوں کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اس موقع پر آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ رمضان گویا ایک امتحان کا پیریڈ تھا، عید اس کے انجام اور رزلٹ اور نتیجے کا دن۔ روزہ پابندیوں کا ایک مرحلہ تھا، عید آزادی کا ایک مرحلہ، البتہ گناہ میں پڑنے کی آزادی نہیں، بلکہ خدا کی نعمتوں سے خوش و خرم ہونے کا جو دن۔ روزہ محنت اور مشقت کا دور تھا، عید آرام اور خوشیوں کا ایک دور۔ 29 کی شام بس اب آنے ہی والی ہے، اور اہل ایمان کی نگاہیں آسمان پر جم کے رہ جائیں گی۔ گویا روزے داروں کے ساتھ ایک آسمانی رابطہ ہوا چاہتا ہے۔ سب اہل ایمان نگاہیں اٹھا کر یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے لیے نیا حکم خدا کیا آیا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ رویت ہلال کو، چاند دیکھنا، اس کو مستحب کہا گیا ہے. اور آنکھوں سے چاند دیکھنے کی بھی بڑی تاکید آئی. آنکھوں سے چاند دیکھنا، اس کی بڑی تاکید ہے، کیونکہ ایک انتہائی لطیف ایک نفسیاتی لمحہ ہے، انتہائی لطیف. یہ بات نہ تو کسی کیلنڈر کے ذریعے حاصل ہوتی، نہ کسی ٹی وی اعلان کے ذریعے حاصل ہوتی، نہ کسی مشینی ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، بلکہ آسمان پر چاند کو دیکھنے کے تجربے سے مومن کے دل سے فوری طور پر کچھ دعائیں ابلنے لگتی، اور وہ دعائیں پڑھتا ہے باقاعدہ. جو نئے چاند کی جو دعا ہے وہ بھی اس رات کو آپ کوشش کر کے جو شب عید آئے گی اس میں لازمی آپ پڑھیے گا. تو کہ پروردگار تو اس چاند کو ہمارے اوپر امن و ایمان اور سلامتی و اسلام کے ساتھ نکال. اور چاند دیکھتے ہی انسان جو ہے وہ خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اگر کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کو مطلع صاف ہو اور چاند کا نظر آنا ممکن ہو، اگرچہ بہت باریک چاند ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس کی طرف مطمئن ہو، تو یہ اعتراف بھی زبان سے نکل ہی جاتا ہے کہ جو میرا خالق ہے وہی چاند کا خالق ہے، اور دونوں حکم خدا کے بندے ہیں، دونوں اپنا اپنا فریضہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں. چاند دیکھیے اس بات کی علامت ہے، کہا جاتا ہے کہ چاند شروع میں ہلال کی طرح سے ہوتا ہے، کتنا باریک، اور اس کے بعد بڑھتے 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 14ویں کا چاند ہو جاتا ہے. تو پروردگار جس طریقے سے ہمارے اعمال ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھے، انتہائی ناقص اعمال تھے، اس بات کا بھی اس کے اندر ایک اشارہ ملتا ہے کہ انسان کے انتہائی ناقص اور کم اعمال کو بڑھا کر خدا اتنا زیادہ کر دے گا. اور اس کے بعد جو آخری دنوں میں جب چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے تو گویا اس کے تمام گناہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، اور ماہ رمضان مکمل طور پر اس انداز سے اس کا گزر جاتا ہے کہ اس کے آخری دن اس کے پاس اس کے ذمے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جس طریقے سے چاند ہلال سے بدر کامل کی طرف چلا جاتا ہے، اتنا باریک تھا اس کو بڑھا کر اتنا بڑا کر دیا گیا. اسی طرح سے ہمارے ناقص اعمال کو بڑھا کر خدا ایک ویلیو والے اعمال اور ایک وزنی اعمال کے اندر تبدیل کر دے گا. اچھا، البتہ بہت سے ذاکر حضرات ہمارے مختلف مجالس میں اس میں ایک نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ چاند کے جو ابتدائی 3 مرحلے اس کے اندر ظلمت اور تاریکی پائی جاتی ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ 3 مرحلوں کے اندر ظلمت و تاریکی ہے، اور جب چاند 14ویں کا چاند ہوتا ہے، یعنی پورے اپنے جوبن پر آتا ہے اور 14 کا عدد اس کے اندر آ جاتا ہے، تو اس کے اندر تاریکی اور ظلمت کا نام و نشان باقی نہیں رہتا. اللہم صلی علی محمد. اچھا، اب اس میں ایک بات اور بیان کر دی جائے، جیسے کہ اکثر فلسفی اور مفکر حضرات بھی ایک بات کہتے ہیں، جیسے جبران خلیل جبران کہا کرتا تھا. اکثر لوگ اس سے جب آٹوگراف لینے آتے تھے اور ان کی برتھ ڈے ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ہمیں کوئی آٹوگراف دیں، تو وہ اس پہ ایک جملہ لکھا کرتا تھا کہ آج تم اتنے برس کے ہو گئے، یعنی تم نے سورج کے گرد اتنے چکر مکمل کر لی. لیکن کیا کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ چاند نے تمہارے گرد کتنے چکر مکمل کی؟ یعنی کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی ذات کے متعلق سوچتے ہیں، اور بہت سارے ایسے چیزیں بھی ہیں اور ایسے افراد بھی ہیں جو آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے لیے سہولیات مہیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر میں، عزیز و اقارب و رشتہ دار. تو انسان فقط اپنے اندر ہی الجھ کے نہ رہ جائے، جو اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں ان کو بھی دعاؤں کے اندر اس کو یاد رکھنا چاہیے. اچھا، اب آ جائیے اس کے بعد رویت ہلال. سپیلنگ میں تھوڑی سی اس میں گڑبڑ ہے لیکن چلیں بہرحال. اب یہ جو چاند کا مسئلہ کچھ دنوں بعد پیش آنے والا ہے. اس رات میں جو شب عید ہوگی آپ کو 2 مسئلے یاد رکھنے، یہ بہت لازمی بات ہے. پہلا تو چیز یہ کہ دیکھیے، جس سے چاند ثابت ہوتا ہے کہ انسان یا تو خود چاند دیکھے. خود چاند دیکھ رہا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، پھر تو کوئی شک و شبے والا معاملہ بھی نہیں ہوتا. اگر خود چاند آپ نہیں دیکھ رہی اور کسی اور ذریعے سے آپ کو اطلاع مل رہی ہے
تو پھر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ چاند دیکھا گیا ہے اور آج شب عید ہے اور کل روز عید ہے جس دن روزہ رکھنا حرام. آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ چاند ہو گیا ہے. اگر آپ کو شک ہے یا آپ کو ظن ہے، یعنی آپ کا 90%، 93%، 95% بھی ہے کہ چاند ہو گیا ہے، ہر آدمی کہہ رہا ہے چاند ہو گیا ہے، چاند ہو گیا ہے، لیکن یہ کہ آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے، تو آپ کے لیے اگلے دن روزہ رکھنا ہی واجب رہے گا. یہ بات یاد رکھ لیجیے. چاہے خوب آپ کے پاس ایس ایم ایس آ رہے ہوں چاند کے حوالے سے، خوب آپ کے پاس آ رہے ہوں عید کی مبارکبادی کے پروگرام کے ایس ایم ایس اور ٹی وی کے اوپر پروگرام بھی شروع ہو جائیں اس سلسلے میں، لیکن آپ کو اپنے ذاتی یقین اور اطمینان کو دیکھنا، اپنے ذاتی یقین اور اطمینان کو آپ کو دیکھنا ہے. اگر آپ کو شک رہتا ہے یا آپ کو ظن رہتا ہے، آپ کو یقین اور اطمینان نہیں ہو رہا ہے کسی بھی وجہ سے، تو آپ کے لیے روزہ ہی رکھنا پڑے گا. ہاں البتہ اگر اگلے دن آپ کو یقینی ذرائع سے اطلاع مل جائے کہ نہیں آج روزہ عید ہی ہے، تو اس وقت خود بخود آپ کا روزہ ختم ہو جائے گا، اور کیونکہ عید کے دن پھر آپ کو اپنی نیت ختم کرنا پڑے گی، اور روزہ کیونکہ عید کے دن نہیں رکھا جا سکتا. لیکن یہ اس وقت ہوگا کہ جب آپ کو یقین ہو جائے گا تو آپ کے لیے عید منانا واجب ہے. اور اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی شرعی ذمہ داری روزہ ہی رکھنا ہے، اور آپ کو کسی کی پرواہ بھی نہیں کرنی اس سلسلے میں، حکم خدا کی پرواہ کرنی ہے، کیونکہ آپ کو یقین اور اطمینان اگر نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری روزہ رکھنا ہی قرار پائے گی. یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. دیکھیے عید ایک اسلامی حکم، عید اسلامی حکم ہے. یہ سوئیاں کھا کر اتحاد کے مظاہرے کا واحد دن نہیں، جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی، اور مذاق اڑایا جاتا ہے کہ جناب عید تو ایک ہی دن انہیں ہونی چاہیے کہ سب مل کر ایک ساتھ. یہ وہی میں نے کہا کہ یہ تہوار یا اس عام دنوں کی طرح سے نہیں ہے، کہ عید کا جو مسئلہ ہے اور روزوں کا جو مسئلہ ہے یہ اسلامی احکام ہے. اس میں 364 دن یا اسلامی لحاظ سے باقی جو آپ کو دن 350 دن تقریباً ملتے ہیں، اس میں آپ خوب اتحاد کا مظاہرہ کریں. کہ فقط عید کے دن ہی سارا اتحاد جو ہے، اکثر افراد اسی دن صرف جو ہے اتحاد کا مظہر عید کے دن کو قرار دیتے ہیں. ایسا کوئی مسئلہ اسلام کے اندر نہیں. ابھی کچھ مسائل آگے چل کر آپ کے سامنے آئیں گے. تو اس دن ہر شخص کو اپنی مسئولیت دیکھنی، یا تو وہ خود چاند دیکھے یا اس کو کسی بھی یقینی ذریعے سے اس بات کی اطلاع مل جائے کہ چاند ہو گیا ہے، یا 2 عادل گواہ اس کو کہیں. اچھا، عادل کی تعریف دماغ میں رہنی چاہیے، جو مختصر تعریف ہے کہ جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو اور تمام واجبات پر عمل کرتا ہو، وہ عادل شخص ہے، اس کو عادل کہا جائے گا. تو آپ اگر 2 عادل افراد گواہی دے دیں، دیکھیے عادل افراد خبر نہ دیں، گواہی دیں کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے، تو چاہے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، آپ کو اگلے دن عید منانا ہی واجب ہے. اگر 2 عادل گواہ آ کر آپ کو کہیں کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے، 2 عادل گواہ یہ نہ کہیں کہ 2 عادل گواہ نے کہا کہ بھئی چاند ہو گیا ہے، یا یہ کہا کہ مثلاً اعلان ہو گیا ہے ٹی وی پر کہ چاند ہو گیا، آپ نے کہا بھئی 2 عادل گواہ بتائیں. یہ عادل گواہ خبر دے رہے ہیں، یہ شہادت نہیں دے رہے ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے. تو 2 عادل گواہ اگر گواہی دیں کہ ہم نے خود چاند دیکھا ہے، شہادت دیں، تو پھر اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے لیے اگلے دن عید منانا واجب ہوگا. اگر وہ صرف خبر دے رہے ہیں آپ کو، تو خبر کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ احتمال صدق و کذب موجود ہوتا ہے. وہ سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، انہیں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، بعد میں پتہ چلا کہ انہیں کچھ اور سنا تھا کیونکہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے نہیں دیکھا تھا. تو وہ اگر صرف خبر دے رہے ہوں تو پھر ان کی بات کو اس انداز سے نہیں مانا جائے گا، سوائے اس کے کہ یقین آپ کو حاصل ہو جائے. اور اگر 2 عادل گواہ گواہی دے دیں تو چاہے آپ کو یقین آئے یا نہ آئے، آپ کو ان کی بات ماننا واجب. اسی طرح سے ٹی وی اور ریڈیو پر اناؤنسرز جو آ کر اعلانات کرتے ہیں، یا مثلاً رویت ہلال کمیٹی یا تو رمضان کے چاند کا اعلان کرتی ہے کسی بھی ملک میں، یا عید کے چاند کا اعلان کرتی ہے، یا مثلاً چند لڑکوں کا موٹر سائیکلوں میں بیٹھ کر کسی خبر کو نشر کرتے پھرنا، یہ سب خبر ہیں، یہ شہادتیں نہیں، سوائے اس کے کہ آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا. اور ایسا یقین جو مفید ہے، جس کو شیعہ کہا جاتا ہے، شین یہ الف عین،
خبر ایسی شائع ہو جائے کہ جو مفید علم ہو، جس کی الگ ایک تفصیل ہے بہرحال، کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ چاند ہو گیا تو پھر اس کے مطابق عمل ہوگا، ورنہ کسی بھی طرح کے اعلانات کا، لڑکوں کے خبر کا نشر ہوتے پھرنا، اور یا ٹی وی ریڈیو پر اناؤنسر کا آ کر کسی چیز کو کہنا، سوائے اس کے کہ وہ دکھا رہے ہوں کہ ہاں چاند ہو گیا اور آپ کو یقین ہو جائے، چاند کی تصویر بھی آ رہی ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں جس سے قرینے پائے جاتے ہیں جس سے آپ کو اطمینان اور یقین ہو جائے کہ چاند ہو گیا تو آپ بات مانیں گے، ورنہ اگر شک یا ظن کی حد تک بات رہتی ہے تو آپ کو اگلے دن روزہ ہی رکھنا پڑے گا اور عید اگلے دن نہیں منا سکتے۔ یعنی چاند کے مسئلے میں ہمیشہ یقین اور اطمینان کا مسئلہ دیکھا جائے گا اور شک اور ظن کو بالکل نہیں دیکھا جائے گا۔ الیقین لا یدخل فیہ الشک، باقاعدہ روایتوں میں بات آئی کہ یقین ہونا چاہیے، اس میں شک کا دخل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک بات اور دماغ میں رہے کہ اگر آپ کو یہ کوئی سا بھی یقین حاصل ہو گیا ہے، مثلا آپ کو یقین حاصل ہو گیا کہ چاند ہو گیا ہے، تو دوسروں کو اپنے یقین پر مجبور کرنا یہ آپ کے لیے جائز نہیں۔ ہاں آپ بتا سکتی ہیں کہ بھائی میرے پاس یہ خبر ہے، یہ اوتھینٹک ذریعہ ہے، یہ سورس ہے، وہ آپ بتا سکتی ہیں، لیکن کسی کو اپنے یقین پر مجبور کرنا کہ آپ کو یقین آ گیا ہے لہٰذا ہر شخص کو یہ یقین حاصل ہو جانا چاہیے، یہ آپ کی شرعی ذمہ داری نہیں۔ اب اس کے آگے چل کر ویسے میں مسئلے بھی بیان کروں گا۔ اپنے یقین پر دوسروں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے اور کسی اور کو یقین ہو گیا تو اپنی بے یقینی کی کیفیت کو اس پہ تھوپنے کی ضرورت نہیں۔ دونوں مسئلوں کے اندر لوگ افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے یقین اور اطمینان کو یا اپنی بے یقینی کو دوسروں کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی الگ شرعی مسئولیت ہوگی، دوسروں کی الگ ہے، آپ کے یقین کی اطمینان کی کیفیت الگ ہوگی، دوسروں کی الگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایک گھر میں کئی افراد کو اطمینان ہو جائے، مثلا رؤیت ہلال کمیٹی کے اعلان پر ہی ان کو اطمینان اور یقین ہو جائے، مثلا کوئی اور ذریعہ ان کے پاس ہو، ان کا کوئی دوست احباب میں سے ایسے کوئی ہو جس کے جو ان کے نزدیک قابل اعتبار ہو، ان کو اس پہ یقین اور اطمینان ہو جائے تو وہ اگلے دن عید منائیں گے، لیکن آپ کو کیونکہ نہیں پتا ان کے متعلق وہ کس کے تھرو ان کو اطلاع ملی ہے اور آپ کو ان اشخاص کے اوپر اعتماد نہیں ہے، لہٰذا آپ اگلے دن روزہ ہی رکھیں گے اگر ایسی بے یقینی کی یا شک کی یا ظن کی کیفیت ہوتی۔ تو یہ تمام چیزیں دماغ میں رہنی چاہیے۔ اکثر لوگ آپ سے کہیں گے بھائی عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، تم کیسے روزہ رکھے ہوئے ہو؟ تو عید کے دن روزہ رکھنا اس وقت حرام ہوتا ہے جب یقین ہو جائے کہ آج روزہ عید، کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے تو اس کو پھر آخر رمضان ہی سمجھا جائے گا اور اس دن روزہ ہی رکھنا پڑے گا، یہ واجب ہے آپ کے لیے۔ ہاں اگر کسی وقت پھر دن میں کبھی اطلاع آ جاتی کہ ابھی تک آپ شک کی حالت میں تھیں یا ظن کی حالت میں تھیں، اب یقینی ذرائع سے عید کے دن 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے کبھی بھی آپ کے پاس اطلاع آ جائے تو پھر آپ کو روزے کو فوراً ختم کر دینا ہے اور اس کے بعد اس دن کو روزے عید کی طرح سے جو ہے وہ گزارنا ہے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا آپ گناہگار نہیں ہوں گے، گناہگار، کیونکہ اگر آپ کی شرعی ذمہ داری اس دن روزہ رکھنا تھی کیونکہ آپ شک کی حالت میں تھی کہ پتہ نہیں آج چاند ہوا یا نہیں ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ہو گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ہوا، آپ کی شرعی ذمہ داری روزہ رکھنا تھی اور آپ اس وجہ سے آپ نے روزہ نہیں رکھا تو یہ خود ایک حرام اور گناہ ہو جائے گا۔ ہاں البتہ اگر یقینی کیفیت بعد میں پیدا ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ روزے کو توڑ دیں گے۔ تو آپ کو جو یقین جو ہوگا چاہے یہ یقین خود بخود آپ کو حاصل ہو جائے، خواہ کسی قرینہ علمی کے ذریعے آپ کو حاصل ہو، کوئی سائنسی ذریعہ بھی اس سلسلے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ دیکھیے اس میں ایک اور بھی بات یاد رہے، آج کل سائنس کا بڑا چرچا ہو گیا، بھائی سائنس کے ذریعے جب ہر چیز پتہ چل جاتی ہے سائنس کی، کیونکہ برتھ آف دی مون میں جتنی بھی آبزرویٹریز ہیں اس وقت، جو رصد گاہیں ہیں، ان سب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے اختلافات پائے جاتے ہیں، وہ خود بھی سائنس خود بھی ایک نقطے کے اوپر مرتکز نہیں۔ کتنی ویب سائٹس ہیں اس کے اوپر آپ دیکھیں الگ الگ طرح کی جو ہے باتیں اور اعلانات ہوتے ہیں، خود سائنس کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بھئی اسلام ہی کے اندر اور مجتہدین کو سب سے زیادہ معاذ اللہ گالیاں اور برا بھلا کہا جانا یا ان کا مذاق اڑایا جانا انہی دنوں میں ہوتا ہے، اور اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ شیطان آج آزاد ہو گیا۔ اس کا سب سے پہلا حملہ مرجعیت کے اوپر ہوتا ہے، مجتہدین کے اوپر ہوتا ہے، لوگوں کو وسوسے ڈالتا ہے ان کے متعلق۔ تو بہرحال جیسے آقا سیستانی سے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا کسی نے سوالات میں، کہا کہ جناب ہمارے علاقے میں کچھ ایسے افراد ہیں جو بہترین
مسائل بھی جانتے ہیں، وہ سائنس کو بھی بہت زیادہ جانتے ہیں، وہ تمام چیزوں سے واقف ہیں، ہر طرح کی دینی چیزوں سے بھی واقف ہیں اور سائنسی چیزوں سے بھی واقف ہیں چاند کے سلسلے میں. تو کیا بہتر نہیں کہ ان کی کمیٹی بنا دی جائے جو کہ تمام چیزیں آبزرو کرے، اس کے مطابق اعلان کرے؟ تو آقا سیستانی نے کہا کہ تجویز آپ کی اچھی ہے لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں. وہی طریقہ کار ہے سارے کہ انسان یا تو خود چاند دیکھے یا کچھ کے کہنے سے اس کو یقین اور اطمینان ہو جائے، وہ جو اسلام نے اصول بتائے ہیں. تو اس میں ایسا نہیں کہ سائنس کے ہاتھوں میں گویا، کیونکہ سائنس میں خود بہت سارے اختلافات ہیں. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو دماغ میں رکھنا چاہیے. ایک بات اور کہ حاکم شرع کے حکم سے بھی چاند ثابت ہوتا ہے یا نہیں، اس میں علماء میں ایک اختلاف ہے. آقا خوئی اور آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوتا ہے، اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنہئی فرماتے تھے کہ حاکم شرع کے حکم سے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے. تو ایران کے اندر دیکھیے، ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، تفصیل ابھی آگے چل کر آئے گی، کہ ایران کے اندر جو اعلان ہوتا ہے وہ اگر ایک شہر میں چاند دیکھا گیا ہے تو اس کو پورے ایران کے اوپر اس کا حاکم شرع اطلاق کر دیتا ہے اور ایک حکم جاری کر دیتے ہیں. عام طور پر یہ آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ انہوں نے حکم جاری، زیادہ تر ایران میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ حکم جاری ہو جاتا ہے حاکم شرع کی طرف سے جو پورے ایران پر نافذ ہو جاتا ہے. ورنہ ایک شہر میں اگر چاند دیکھا گیا ہے تو دوسرے شہر والوں کے لیے اس وقت ثابت ہوتا ہے کہ جب وہ ان کا افق ایک ہو یا وہ قریب الافق ہو. ابھی اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی. تو ایران کے سب شہروں کا افق ایک تو نہیں ہے، وہ اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی، بہت سے استفتاحات میں آپ کو پڑھ کر سناؤں گا. تو پھر پورا ایران کیسے عید منا لیتا ہے؟ وہ حاکم شرع کے حکم سے ہوتا ہے. لیکن حاکم شرع کا جو حکم ہے آیت اللہ خامنہئی اور امام خمینی کے فتوے کے تحت وہ ثابت ہوتا ہے، اور اس کا اطلاق آپ کے اوپر نہیں ہوتا. یا تو یہ کہ حاکم شرع حکم جاری کرے کہ نہیں، اس کا اطلاق پاکستان پر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق مثلا افغانستان پر بھی ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے حکم میں اس بات کو مینشن کرے گا. لیکن اگر مینشن نہیں کیا ہے انہوں نے تو پھر ایران ہی کے لیے فقط اس کا اطلاق رہے گا. آپ لوگ یہاں رہنے کے باوجود بھی عید نہیں منا سکتے، سوائے اس کے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جس جگہ چاند دیکھا گیا ہے اس کا افق اور کراچی کا افق مثلا ایک ہی ہے، جو کہ عام طور پر آپ کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ ایران میں کس شہر میں نظر آیا تھا. تو یہاں پر رہنے کے باوجود بھی آقا سیستانی آیت اللہ خوئی کے جو مقلدین، آیت اللہ خوئی کے حوالے سے تو چلیں ایک اور بات آ جائے گی کہ ان کا نظریہ تھوڑا سا الگ ہے، لیکن بہرحال حاکم شرع کے حکم سے چاند ثابت نہیں ہوتا ان کے فتوے میں. تو وہاں سے اگر کوئی اطلاع آ بھی جائے کہ ایران میں چاند دیکھا گیا تب بھی آپ صرف حاکم شرع کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہاں پر عید نہیں منا سکتے، سوائے اس کے کہ وہ پاکستان پہ بھی اس حکم کا اطلاق کر دیں، جو کہ ہوتا نہیں ہے عام طور پر. تو بہرحال یہ بہت ساری سلسلے میں غلط فہمیاں ہیں جو کہ آپ کو شب عید پیش آئیں گی. اس کے بعد پھر ایک مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے جس کو وحدت افق کہا جاتا ہے، کہ اگر آپ کے شہر میں چاند ثابت ہو گیا ہے تو وہ تمام شہر جن کا افق ایک ہے یا جو قریب الافق ہیں وہاں پر بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے. پہلے میں بھی سمجھاتا ہوں کہ کیا ہے. آقا سیستانی، امام خمینی اور آیت اللہ خامنہئی، یہ تینوں افراد یہ بات کہتے ہیں کہ جو وحدت افق والا مسئلہ ہے ہم اس کے قائل. آقا سیستانی بھی اس کے قائل ہیں، آقا خامنہئی بھی اس کے قائل ہیں، امام خمینی بھی اس کے قائل تھے کہ افق ایک ہونا چاہیے. تو پھر آپ کے نزدیک بھی چاند ثابت ہو جائے گا اگر کسی شہر میں چاند ثابت ہوا اور اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہی، یا دونوں قریب الافق ہیں، یعنی قریب قریب واقع ہیں. ہاں ابھی تفصیل سنتے جائیے اس کی کہ وحدت افق سے کیا مراد. تو یہ تین مجتہدین یہ بات کہتے ہیں، اور آقا خوئی بس یہاں پر اختلاف کرتے تھے. آقا خوئی فرماتے تھے کہ نہیں، میں افق کا قائل نہیں، بلکہ وہ چاند کے معاملے میں پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے، جو آگے چل کر مسئلہ ان کا آئے گا. ابھی ہم صرف افق کو ڈسکس کر رہے ہیں. آقا سیستانی ایک شرط اور بھی لگاتے ہیں کہ اگر کسی شہر میں چاند دیکھا گیا اور اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہی ہو، بشرطے کہ یعنی آپ کے نزدیک بھی اس وقت چاند ثابت ہوگا. اگر ایک شہر میں چاند نظر آ گیا ہے اور آپ کے شہر میں نظر نہیں آیا ہے تو یہ اس وقت آپ کے نزدیک چاند ثابت ہوگا جب خط عرضی کے اعتبار سے وہ شہر آپ سے زیادہ فاصلے پر نہ ہو. یہ بڑا مشکل ہو گیا اصل میں، یہاں ساری جغرافی جو ہے وہ آپ کو سکھانی پڑے گی. لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ،
آپ نے دیکھا ہوگا گلوب پہ، اگر دنیا کا نقشہ گلوب جو ہوتا ہے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لائنیں جو ہیں وہ مشرق سے مغرب کی طرف اور یا مغرب سے مشرق کی طرف جاتی آپ کو نظر آئیں گی. یہ عرض بلد اس کو کہا جاتا ہے یا لیٹیٹیوڈ. اور کچھ جو ہے وہ شمالاً جنوباً کچھ چلتی ہیں لائنیں، آپ نے دیکھا ہوگا گلوب پہ، یعنی شمال سے جنوب کی جانب یا جنوب سے شمال کی طرف جو لائنیں کھینچی ہوئی ہوتی ہیں اس کو لانگیٹیوڈ کہا جاتا ہے یا طول البلد جس کو کہتے ہیں. تو اب یہی مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پر کیونکہ زیادہ تر افراد کو یہ بات سمجھ آئے گی نہیں، اور جب وہ پڑھائی جاتی ہے چیز چھوٹی کلاسز میں سو بھی ہم اس کو سمجھتے نہیں اور صرف جو ہے رٹے وغیرہ مارے ہوئے ہوتے ہیں. اس وجہ سے اب یہاں پر میں ظاہر جغرافی کی تو کوئی کلاس نہیں لے رہا آپ کی، لیکن بس امام خمینی آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ یاد رکھ لیجئے کہ بشرط ہے کہ وہ شہر جو ہے آپ سے خطی اعتبار سے، خط عرضی کے اعتبار سے یعنی لیٹیٹیوڈ کے اعتبار سے وہ زیادہ فاصلے پر نہ ہو. اگر بہت زیادہ فاصلے پر ہے، 800 کلومیٹر دور ہے آپ سے، 1000 کلومیٹر دور ہے، یہ خط عرضی کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کا فاصلہ ہو جائے گا، تو پھر وہ وہاں کا چاند آپ کے لیے ثابت نہیں ہوگا. اچھا، کچھ مسائل میں طول بلد کا خیال کیا جاتا ہے، کچھ میں عرض بلد کا خیال کیا جاتا ہے. بس یہ میں صرف بات کر کے آگے بڑھ جاؤں گا تاکہ بس ایک لحاظ سے آپ کے نوٹس کے اندر آ جائے، باقی سمجھنا سمجھانا تو آپ کو بڑا مشکل ہو جائے گا اس وقت. یہ کہ بہت سے مسائل کے اندر طول بلد کے اعتبار سے 880 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب اس کو چھوڑیے فی الحال. تو افق کی تعریف یہ ہے کہ اگر پہلے شہر میں چاند دکھائی دے جائے تو دوسرے شہر میں بھی چاند نظر آنا چاہیے، بشرطے کے درمیان میں کوئی رکاوٹ، مثلا بادل نہ ہو. اگر بادل نہ ہوتے تو ہمیں چاند دکھائی دے جاتا، یا کوئی اور رکاوٹ کی وجہ سے آپ کو چاند دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن اگر ہم ان رکاوٹوں کو ہٹا دیں تو چاند نظر آ جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا افق، اس شہر کا افق اور آپ کے شہر کا افق ایک ہی. تو یہ ایک اس کے اندر بات یاد رکھیں. اور یہ اسی وقت ہوگا جب دوسرا شہر آپ کے مغرب میں ہوگا. اچھا، آپ کو اطلاع آ بھی گئی کہ کسی جگہ پر چاند ہو گیا ہے، مثلا اطلاع آ گئی کہ لاہور میں چاند ہو گیا ہے مثلا، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا افق اور کراچی کا افق ایک ہے یا نہیں. اگر آپ کو نہیں پتا کہ افق ان کا ایک ہے یا نہیں تو لاہور کی اطلاع آنے پر بھی، چاہے رویت ہلال کمیٹی ٹی وی پہ آ کے اعلان کر دی کہ ہمیں پشاور میں چاند نظر آ گیا ہے، مثلا ہم کو جو ہے وہ لاہور میں چاند نظر آ گیا ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ کراچی اور لاہور کا افق ایک ہے یا نہیں، یا کراچی اور پشاور کا افق ایک ہے یا نہیں، تو پھر آپ جو ہے اس دن عید نہیں منا سکتے. چاہے ٹی وی پر اسی وقت فحاشی اور عریانی کے پروگرام تو ظاہر فوراً چلنا شروع ہو جائیں گے اور موسیقی کی بھرمار شروع ہو جائے گی، اور لگے گا ایسا گہما گہمی کہ بس اب تو عید ہوگی، لیکن آپ کے لیے نہیں ہوگی. ہاں، ابھی وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی میں ذرا اس کو پورا سمیٹ دوں تو پھر آپ کے سامنے آ جائے گا کہ آپ کو خود کتنا فیصلہ کر سکیں گے اس کے اندر. بس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں خود تو فیصلہ کرنا اتنی جلدی، اتنا کم وقت کے اندر میں چاند کے مسئلے آپ کو سمجھا بھی نہیں سکتا. اب مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کو بہرحال علماء ہی سے رجوع کرنا پڑے گا کہ جو چاند کے مسائل کو سمجھتے ہیں، لیکن جو اس میں تھوڑی بہت غلط فہمی ہے جس میں آپ کہیں دھوکے کا شکار نہ ہو جائے، وہ میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں. مثلا ہو سکتا ہے کوئی کہہ دیں کہ بھائی لاہور میں ہو گیا چاند، اور ٹی وی پہ مثلا اعلانات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہے یا نہیں. اگر آپ کو اطلاع نہیں ملتی اس کی تو پھر آپ عید نہیں منا سکتی ہیں، اور آپ کو روزہ ہی رکھنا پڑے گا، چاہے سب کے سب لوگ، چاہے سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے آپ کے شہر میں تو پھر ایک الگ بات ہوگی، یا اس کے افق کے ایک ہونے کا یا قریب الافق ہونے کا آپ کو یقین ہو جائے. تو ایک تو دماغ میں یہ رہنا چاہیے کہ بہرحال حاکم شرع کے ایران کے حوالے سے بہت سی نیوز آتی ہیں اور فوراً لوگ اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں. تو خود ایران میں حاکم شرع کے حکم سے ہوتا ہے یہ مسئلہ، لیکن آقا سیستانی حاکم شرع کے حکم کو نہیں مانتے تو ان کے مقلدین اس لحاظ سے نہیں عید منا سکتے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو آقا رہبر وغیرہ کے مقلد بھی ہوتے ہیں تو وہ ایران کے لیے حکم جاری کرتے ہیں، پاکستان یا افغانستان یا انڈیا وغیرہ کے لیے بعض اوقات نہیں ہوتا ہے. اگر ہوتا ہے تو اس کی وہ الگ سے پھر اس کو مینشن کریں گے، لیکن اگر آپ کو یہ بات پتہ نہیں چلتی تو فقط ٹی وی یا ڈش کے اوپر یہ دیکھ کر کے انہوں نے پیغام عید جاری کر دیا ہے مثلا، اور آپ بھی یہاں پہ عید منانے لگے تو یہ آپ کی شرعی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی اور آپ کے لیے اس دن عید منانا جائز نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ وہاں پر جس علاقے میں چاند دیکھا گیا ہے
وہاں کا افق اور کراچی کا افق ایک ہی، تب ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرا جو نظریہ تھا جو آقا خوئی کا تھا، آقا خوئی کا نظریہ یہ تھا کہ چاند کے سلسلے میں آقا خوئی پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے۔ بس وہ کہتے تھے ایک شرط ہونی چاہیے کہ رات مشترک ہونی چاہیے۔ جو افراد آقا خوئی کی تقلید پر اب بھی باقی ہیں، چاہے وہ آقا سیستانی کی تقلید میں آنے کے بعد باقی ہیں، ان پر آقا خوئی کے ہی مسائل کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ مردہ مجتہد اگر عالم ہو تو اس کے فتووں پر باقی رہنا واجب ہوتا ہے۔ اور ابھی تک اہل خبرہ کی ایک غالب تعداد اب تک یہ بات نہیں کہہ رہی کہ آقا خوئی کے علم سے آقا سیستانی کا علم بڑھ گیا، یقینی ذریعے سے کوئی اطلاع نہیں۔ تو بہرحال اس حالت میں آقا خوئی کی تقلید کے اعتبار سے ہی ان کو مسائل پر عمل کرنا پڑے گا اس مسئلے میں، کیونکہ آقا سیستانی کا ایک اختلاف ہے، وہ افق کے قائل ہیں جبکہ آقا خوئی پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل ہیں۔ تو وہ افراد جو پہلے آقا خوئی کی تقلید کر چکے ہیں، ان کے انتقال کے بعد آقا سیستانی کی تقلید میں گئے ہیں، انہیں آقا خوئی کے مسائل ہی کے اوپر عمل کرنا ضروری۔ اور ایسے گھروں کے اندر بہت سارے افراد پائے جاتے ہیں۔ آپ آقا سیستانی کی تقلید میں، کیونکہ آپ نے ان کے انتقال کے بعد مثلا تقلید کرنا شروع کی تھی، لیکن وہ لوگ تو پہلے سے ان کی تقلید میں، تو وہ آقا خوئی کے مسئلے پر عمل کریں گے۔ اور بہت سے حالات میں زیادہ تر کیونکہ آقا خوئی پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے، کہیں نہ کہیں سے پوری دنیا میں یقینی ذرائع سے اطلاع آ جاتی ہے، تو زیادہ تر ان کی عید ہو سکتا ہے کہ آپ سے ایک دن پہلے ہی ہو جائے، تو کوئی شخص ایک ہی گھر میں عید منائے گا، کوئی روزہ رکھے گا، اور یہی اسلام کا ایک صحیح لطف آپ کو اس دن آئے گا کہ اپنے اپنے سب شرعی ذمہ داری کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اچھا، آقا خوئی فرماتے تھے کہ اگر کسی شہر میں چاند ثابت ہو جائے تو دوسرے شہروں کے لیے بھی چاند ثابت ہو جاتا ہے، خود بخود، خواہ وہ شہر دور ہو یا نزدیک، چاہے ان کا افق ایک ہو یا نہ ہو، ثابت ہو جاتا ہے۔ بس ایک شرط ہے کہ رات مشترک ہونی چاہیے، چاہے آپ کے ہاں رات کا آخری حصہ چل رہا ہو، وہاں ابتدائی حصہ چل رہا ہو، چاہے آپ کے ہاں رات کا ابتدائی حصہ چل رہا ہو اور وہاں پر بالکل آخری حصہ چل رہا ہو، تھوڑی سی دیر بھی اگر رات مشترک ہے اور وہاں سے اطلاع آپ کے پاس آتی ہے تو آپ کے لیے چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ اور آقا خوئی اس میں اکیلے نہیں تھے، جو اور بھی جو اس نظریے کے حامل مجتہدین گزرے، مثلا آیت اللہ محسن الحکیم اسی نظریے کے حامل تھے، جو پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے۔ اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ باقر الصدر پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے چاند کے معاملے میں، وہی نظریہ تھا جو آقا خوئی کا۔ آیت اللہ فاضل الانکرانی پہلے تو افق کے قائل تھے، آخری زمانے میں انتقال سے چند سال پہلے انہوں نے مسئلے کو تبدیل کر دیا تھا، اور وہی والا نظریہ ہو گیا تھا ان کا جو آقا خوئی کا، یعنی پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل، انہوں نے بھی فتویٰ بدل دیا۔ اور آقا خوئی تو شروع سے قائل تھے، اور آقا خوئی نے باقاعدہ ایک درس خارج بھی دیا تھا جس کا اردو ترجمہ کراچی میں یہاں پر تقسیم بھی ہوا تھا، کیونکہ مسئلہ ایک لحاظ سے ذرا نیا تھا۔ البتہ یہ جو پوری دنیا کی یکسانیت کا جو مسئلہ ہے، آقا سیستانی اس کے قائل نہیں ہیں، اور امام خمینی اور آیت اللہ خامنئی بھی اس کے قائل نہیں۔ لہٰذا اگر آقا خوئی کی تقلید میں جو افراد باقی ہیں ان کے لیے مسئلہ بتا دیا جائے، آپ کے گھروں میں بھی ایسے افراد ہوں گے کہ اگر کہیں سے آپ کو اطلاع مل جاتی ہے، مثلا انڈیا سے اطلاع آ جاتی ہے، ایران سے اطلاع آ جاتی ہے، پاکستان سے اطلاع آ جاتی ہے، بنگلہ دیش سے آتی ہے، ترکی سے آتی ہے، لندن سے، فرانس سے، جرمنی سے، عراق سے، لبنان سے، بس جہاں کی بھی رات مشترک ہو، وہاں سے کوئی یقینی ذرائع سے آپ کے پاس اطلاع آ جاتی ہے تو اس کو اگلے دن عید منانا پڑے گی، یا رمضان کی اطلاع آ جاتی ہے تو رمضان شروع کرنا پڑے گا۔ لیکن اب کیونکہ ہم عید کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں تو بہرحال ان کو ان کے مطابق ہی عمل کرنا پڑے گا، اور آقا خوئی کی تقلید میں رہتے ہوئے دنیا کے کسی بھی علاقے سے اطلاع آ جائے اور وہاں کی رات مشترک ہو تو آپ کے لیے اگلے دن عید منانا پڑے گی۔ حتیٰ کہ ایران سے بھی، ہاں ایک مسئلہ اور بتا دوں، ایران سے اطلاع آتی ہے تو وہاں پہ یہ ہوگا کہ اگر حاکم شرع کے حکم سے ایران میں عید ہوئی ہے تو آقا خوئی کے مقلدین بھی یہاں یوں نہیں منا سکیں گے، کیونکہ آقا خوئی حاکم شرع کے حکم کے قائل نہیں ہے اس مسئلے میں، سوائے اس کے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ حاکم شرع نے رؤیت ہلال کی اطلاع ملنے کے بعد ہی حکم جاری کیا، تو کسی نہ کسی شہر میں تو چاند دیکھا گیا ہے جب ہی انہوں نے حکم جاری کیا، یہ اگر آپ کو یقین اور اطمینان ہو جائے تو پھر آقا خوئی کے مقلدین بھی ایران کی عید کے حوالے سے اپنی عید یہاں پر منا سکتے ہیں، لیکن آقا سیستانی والے نہیں منا سکیں گے، یا آقا رہبر والوں کا بھی اگر وہ اسپیسیفائی کریں گے اپنے حکم کے اندر کے پاکستان کے لیے تو منا سکیں گے، ورنہ نہیں۔ یہ ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ایران میں کیونکہ پیغام عید جاری کر دیا انہوں نے، آقا رہبر نے ٹی وی پر
ان کا پیغام عید جاری ہو رہا ہے تو اگلے دن فوراً لوگ عید منانے لگتے ہیں. یہ طریقہ کار شرعی طریقہ کار نہیں بنے گا, اور مسائل فقہ کو جاننے اور سمجھنے کے بعد آپ کو عید منانی. اچھا, آقا خوئی نے ایک درس خارج بھی دیا تھا, ذرا ایک دلچسپ حوالے سے تھا تو میں اس کی بھی بات کر دوں کہ آقا خوئی فرماتے تھے کہ چاند کا, وہ جو پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے, وہ کہتے تھے کہ چاند کا نکلنا پوری دنیا میں ایک واقعہ ہے, یہ متعدد واقعات نہیں کہ ایک شہر کے لیے ابھی چاند نکلا ہے, اس کے بعد دوسرے شہر کے لیے پھر چاند نکلے گا, تیسرے شہر کے لیے پھر چاند نکلے گا. چاند کا نکلنا ایک ہی واقعہ ہے. مثلا وہ آقا خوئی نے اس کی ایک مثال بھی دی تھی کہ مثلا, بلکہ یہ اس کے دوسرے, یہ جو درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے سمجھیں کہ یہ آپ کا گھر اور اس کے اطراف میں کچھ لوگ چکر کاٹ رہے ہیں. تو آقا خوئی فرماتے تھے مثلا آپ اپنے گھر سے اگر باہر نکل کے آئیں تو یہ جو افراد, یہ شمس جن کے اوپر لکھا ہو, سمجھیں گے وہ افراد ہیں. یہ صرف سمجھانے کے لیے, ورنہ تو آقا خوئی نے ایک اور بات کے لیے یہ ڈائیگرام بنائی تھی, لیکن میں ویسے ہی سمجھانے کے لیے کہ آپ سمجھیں اپنے گھر جو درمیان میں جگہ ہے وہاں سے باہر نکلی ہیں, تو یہ جو اس وقت آپ کے سامنے جو فرد گزر رہا ہے اس نے آپ کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا, آپ گھر سے باہر نکل آئیں. دوسرے وہ جو افراد جو ابھی آپ سے دور ہیں, جب گھوم کر آپ کے گھر کے سامنے آئیں گے تو وہ آپ کو پھر دیکھیں گے کہ آپ گھر سے باہر نکل آئیں. لیکن آپ ہر شخص کے لیے بار بار گھر سے باہر نہیں نکل رہی, آپ کا گھر سے باہر نکلنا ایک ہی واقعہ ہے. لیکن یہ کہ وہ افراد کے جو آپ کو اب تک دیکھ نہیں پائے, وہ مختلف, کیونکہ درمیان میں رکاوٹیں تھیں, درمیان میں مثلا بہت سارے ایسے جو ہے وہ رکاوٹیں آ گئی تھی کہ وہ آپ کو دیکھ نہیں پا رہے تھے. لیکن آپ کا گھر سے باہر نکلنا ایک تنہا سنگل واقعہ ہے, یہ متعدد واقعات نہیں ہے کہ جتنے افراد آپ کو جب آپ کے سامنے, گھر کے سامنے سے گزریں گے اور آپ کو گھر کے دروازے پہ کھڑا دیکھیں گے تو ہر دفعہ آپ سب لوگوں کے لیے بار بار نکل رہی نہیں. آقا کوئی کہتے تھے, اس وجہ سے وہ کہتے تھے پوری دنیا کی یکسانیت کا جو ہے میں قائل ہوں. تو یہ دماغ میں بہرحال اس لحاظ سے ایک صرف ایک معلوماتی اعتبار سے, ورنہ افق کے جو قائل ہیں ان کے پاس اپنی الگ دلیلیں بھی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی جو افراد ابھی اس کے گھر کے سامنے سے نہیں گزرے, آپ کے گھر کے سامنے سے نہیں گزرے, انہیں یہ کہنے کا حق نہیں کہ آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں. آپ گھر سے باہر اس وقت نکلیں گے جب ہم آپ کو وہاں آپ کے گھر کے سامنے سے گزرتا دیکھیں گے, تو یہ کسی کو کہنے کا حق حاصل نہیں, کیونکہ آپ نکل تو آئی ہیں اپنے گھر سے باہر. تو وہ یہی کہتے تھے کہ چاند نکل تو آیا, وہ بہت سی وجوہات سے آپ اس کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں, یہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن پوری دنیا کے اعتبار سے چاند کا نکلنا ایک ہی واقعہ شمار ہو. اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جو نماز عید کی جو قنوت میں دعا پڑھی جاتی ہے اس کو بھی دلیل کے طور پر آقا خوئی نے پیش کیا, جو روایات میں وہ دعا آئی ہے, اسألک بحق ھذا اليوم الذی جعلتہ للمسلمین عیدا, پروردگار میں اس دن کے حوالے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ جس دن کو تو نے تمام مسلمانوں کے لیے روزے عید قرار دیا. آقا خوئی فرماتے تھے اس کا مطلب یہ کہ عید کا دن تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ہی دن ہوگا. وہ اس قنوت کی اس دعا کو بھی بیس بناتے تھے جو کہ روایات میں آئی. تو بہرحال اچھا, اسی طرح سے ایک دلیل انہوں نے اور دی, وہ کیا ہے, شب قدر کا تمام دنیا کے لیے ایک رات ہونا. وہ فرماتے تھے کہ ایک مخصوص رات ہے جس میں تمام امر حکیم جو ہے متعین کیے جاتے ہیں. یہ رات زمین کے کسی خاص حصے سے مربوط رات نہیں, بلکہ تمام زمین والوں کے لیے ایک رات ہے. وہ یہ فرماتے تھے اس سے مراد, شب قدر سے مراد وہ تاریکی ہے جو 24 گھنٹے میں پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی, وہ تاریکی, اس سے مراد شب قدر. یعنی زمین کا وہ حصہ جو سورج کے سامنے ہے جہاں پر دن ہے, اس کے پچھلے حصے میں ظاہر ہے رات ہوگی, تو جہاں رات ہوگی وہاں پر شب قدر میں ملائکہ طلوع فجر تک نازل ہوتے رہیں گے. پھر زمین کا وہ تاریک حصہ, زمین کا جو تاریک حصہ تھا وہ حرکت کر کے سورج کے سامنے آ جائے گا, وہاں پہ فجر ہو جائے گی. اور پچھلا حصہ جو سورج کے سامنے تھا وہ حرکت کر کے آگے بڑھ جائے گا. تو اس طرح پوری وہ رات جو 24 گھنٹے میں وہ تاریکی جو پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی, وہ تاریکی, اس کو شب قدر کہا جائے گا. تو بہرحال اس طرح پورے 24 گھنٹے میں جو تاریکی پورے کرۂ ارض کو اپنی لپیٹ میں لیتی. یہ بات دماغ میں رہے کہ افق کا تعلق چاند سے ہوتا ہے, سورج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور ہم افق وہ تمام شہر ہوتے ہیں جہاں سورج کے طلوع و غروب ہونے کا وقت بہت قریب قریب.
یا بہت کم ڈفرینس ہو، جیسے ابھی کوئی خاتون کراچی اور حیدرآباد کے حوالے سے ذکر کر رہی ہیں، تو جو جن کے طلوع غروب کے ٹائمنگ سے بہت کم فرق، 5 منٹ کا 7 منٹ کا، یہ قریب الافق جو ہے وہ کہے جائیں گے۔ اچھا، اب چند ایک استفتاءات جو آقا خوئی سے بھی پوچھے گئے تھے اور امام خمینی سے بھی پوچھے گئے، وہ آپ کے سامنے تھوڑے سے میں جو ہے وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا تھا تاکہ اس سے ذرا اندازہ ہو جائے گا آپ کو، سوال کہ اگر جمہوریہ اسلامی میں ریڈیو یہ خبر دے کہ تہران یا قم میں چاند دکھائی دیا ہے تو پورے ایران کے مسلمان کیا عید منا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ابھی ہم صرف ایران ہی کے اندر کی بات کر رہے ہیں، ہم تو یہاں پر فوراً عید منانے لگتے ہیں ایران کا سن کر۔ امام خمینی نے جواب دیا کہ اگر اطمینان پیدا ہو گیا کہ تہران میں چاند دیکھا گیا ہے تو تہران والوں کے لیے اور ان تمام شہروں کے لیے جن کا افق تہران کے قریب ہے اور ان شہروں کے لیے جو تہران کے مغرب میں ہیں، ان تینوں مقامات کے لیے چاند مان لیا جائے گا۔ پھر دوسرا سوال پوچھا گیا کہ اگر ایران میں چاند ہو جائے تو کیا پاکستان اور افغانستان کے لوگ عید منا سکتے ہیں؟ جواب، اگر افق ایک ہے تو منا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس شہر کا جہاں پہ ایران میں چاند نظر آئے اس کا افق اور آپ کا افق ایک ہے یا نہیں۔ پھر تیسرا سوال پوچھا گیا کیا افغانستان اور ایران کا افق ایک ہے؟ دیکھیں، ملکوں کا افق ایک نہیں ہوتا، اس میں ملک بہت بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، ان کے شہروں کے افق میں بھی ڈفرینس ہوتا ہے۔ خود ایران کے مختلف شہروں کے افق آپس میں نہیں ملتے، صرف تو وہاں پر حاکم شہروں کو پھر حکم جاری کرنا پڑتا ہے پورے ایران پر اطلاق کے لیے۔ تو کیا افغانستان اور ایران کا افق ایک ہے؟ جواب ہے کہ اگر ایران میں چاند نظر آ جائے تو افغانستان کے لیے بیکار ہے، مگر افغانستان کے فقط وہ شہر جو ایران کے شہروں کے قریب قریب ہیں یا ان کا افق ایران کے شہروں کے افق کے برابر۔ تو اس سے بھی بالکل واضح ہو رہی ہے بات کہ افق کا پتہ آپ کو صحیح ہونا چاہیے، جو کہ آپ کو کلیئر ابھی تک بھی نہیں ہوگا، نہ چاند رات تک پتہ چلے گا آپ کو، تو لیکن یہ آپ کو علماء سے پوچھنا پڑے گا کہ جہاں سے اطلاع آئی ہے اس کا افق اور ہمارے شہر کا افق ایک ہے یا نہیں۔ وہ خط طولی میں ہے، مثلا اگر گلگت و بلتستان میں کہیں چاند نظر آتا ہے تو وہ 880 کلومیٹر سے بہت زیادہ ہو گیا، تو وہاں کا چاند یہاں کے لیے ثابت نہیں ہوگا، چاہے گلگت و بلتستان اور ہونزا میں کیوں نہ چاند نظر آ جائے، تو وہ سب جو ہیں 880 کلومیٹر سے بہت آگے کی جگہ ہیں۔ اچھا، ابھی سوالات کو چھوڑی، ابھی ذرا اور پورا سن لیں کیونکہ بات مکمل نہیں ہوئی، کیونکہ ایک کے بعد ایک تو اس میں تو بے پناہ سوالات ہیں، ابھی تو ہمارے پاس بہت، ابھی یہ سنتے جائیے ذرا۔ ہاں، یہ ابھی آپ کیونکہ یہ تو اس میں تو 1000 سوالات پیدا ہوں گے ابھی، اور تو وہ تو سارا پھر درس ہی رہ جائے گا، تو ابھی اپنے پاس سوالات رکھیے، انشاءاللہ بہت سی چیزیں بھی کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر ایک سوال پوچھا گیا امام خمینی سے، بہت سے شہر ایسے ہیں جن کا افق ایک دوسرے سے بہت دور ہے اور ان کے درمیان خاصا فاصلہ بھی، تو اب اگر ایک مرجع یہ اعلان کرے کہ قم میں چاند دیکھ لیا گیا ہے تو دیسفل جو ایرانی کا ایک شہر ہے اس کے لوگ اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو علماء نے یہ بھی کہا کہ قم سے دیسفل اتنا ہی دور ہے جتنا لاہور سے کراچی دور ہے مثلا، تو وہاں سے جواب یہ آیا کہ فقط دور ہونے سے فرق نہیں پڑتا، اگر دو شہر فاصلے میں دور ہیں لیکن ان کا افق ایک ہے تو عید منانی پڑے گی، ورنہ نہیں۔ تو بہرحال افق والا مسئلہ پھر یہ رہے گا کہ وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ قریب الافق ہیں یا نہیں، یا ان کا افق ایک ہے یا نہیں، جو آپ خود طے نہیں کر سکیں گی، علماء سے پوچھنا پڑے گا۔ اچھا، پھر ایک سوال اب آقا خوئی سے بھی چند سوالات پوچھے گا، کہا کہ 25 ستمبر کو ریڈیو زاہدان سے مثلا یہ اعلان ہوا کہ آقا خوئی کے نزدیک عید کا چاند ثابت ہو گیا، انقلاب سے پہلے کے زمانے کا مسئلہ ہے۔ تو اب سوال یہ کہ کراچی والوں نے بھی ریڈیو پر یہ اعلان سن لیا، تو اب وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جواب، اگر آپ کو اس پر اطمینان ہو رہا ہے تو اس پر عمل کرنا واجب، کیونکہ آقا خوئی تو پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل تھے۔ اگر آپ کو اطمینان ہو گیا ہے کہ جناب چاند ہو گیا ایران میں، اطمینان ہو گیا آپ کو، تو آقا خوئی کے تحت، کیونکہ پوری دنیا وہ افق کے قائل ہی نہیں، وہ تو پوری دنیا کی یکسانیت کے قائل ہیں، تو آپ کے نزدیک اطمینان کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ پوچھا گیا کہ بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے وہ جان بوجھ کر عید کا چاند نہیں دیکھتے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہاں سے جواب آیا کہ جی ہاں، یہ صحیح ہے، چاند دیکھنا واجب نہیں ہے، جو چاند دیکھتا ہے وہ بھی صحیح کرتا ہے، جو چاند نہیں دیکھتا اس کا عمل بھی صحیح۔ چاند دیکھنا واجب نہیں ہے آپ کے لیے، آپ چاہیں تو ٹیلی فون کے ساتھ تمام تار کاٹ دیں، تمام مواصلاتی رابطے منقطع کر دیں سب افراد سے، اور جس دن کے متعلق آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ اس دن عید ہے یا
رمضان اور آپ کانوں کو بند کر کے دروازے کنڈیاں وغیرہ لگا کے اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور اگلے دن روزہ رکھیں تو آپ کی شرعی ذمہ داری پوری ہو جائے، کیونکہ چاند دیکھنا واجب نہیں سوائے اس کے کہ آپ کو یقینی ذریعے سے اطلاع مل جائے کہیں سے۔ اچھا، پھر ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ بعض لوگ رمضان کے چاند کی تحقیق نہیں کرتے لیکن عید کے چاند کی تحقیق کرتے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواب ہے کہ جی ہاں، یہ بھی صحیح ہے، انسان کو اختیار ہے جب دل چاہے تحقیق کرے اور جب دل چاہے تحقیق نہ کرے۔ یہ مسئلہ ہے تمام، یہ تو سب مجتہدین، آقا کوئی کا تو صرف نام ہے، سارے مجتہدین اس کے قائل ہیں کہ چاند کی نہ تو تحقیق کرنا واجب ہے اور جب چاہے تحقیق کریں جب چاہے تحقیق نہ کریں۔ بہت سے لوگ اس کو اس طور پر بھی پیش کرتے ہیں، بھائی دیکھیں کتنا غلط مسئلہ ہے کہ بھائی آپ کو رمضان کی تو فکر نہیں تھی، عید کے چاند کی بڑی فکر ہے، تو یہ آپ کو اختیار ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جیسا کہ لوگ طنز وغیرہ کرتے ہیں۔ پھر ایک سوال پوچھا گیا کہ اگر ہمیں یقین ہو گیا کہ چاند ہو گیا تو کیا ہم دوسروں کو بتا سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ یہ آپ کا وظیفہ شرعی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو بتا دیں کہ میرے نزدیک چاند ثابت ہے، تاکہ اگر اس کو اطمینان ہو جائے تو وہ بھی عید منا لے۔ تو بہرحال باتیں اس کے اندر ابھی اور بھی بہت ساری تھیں لیکن اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے فی الحال کہ جو استفتاحات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ تو بہرحال اب ابھی بات واضح ہو گئی کہ چاند کی تحقیق کرنا واجب نہیں، اپنی تحقیق کو دوسروں کو بتانا بھی واجب نہیں، یہ بھی ابھی بات ہو گئی، اپنی تحقیق دوسروں کو بتانا واجب نہیں، بتا دیں تو بہتر ہے لیکن واجب نہیں۔ تیسری بات ایک یہ بھی ہے کہ آقا سیستانی خاص طور پر وہ کہتے ہیں کہ چاند کو اپنی نیکڈ آئی سے دیکھنا یہ معتبر، اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں، اس میں کسی ٹیلیسکوپ کے ذریعے یا بائنوکولرز کے ذریعے دیکھنا وہ اس بات کے قائل نہیں کہ ہم جو ہے بہت سائنسی ذرائع اور جو ہے وہ استعمال کریں اس سلسلے میں، یعنی وہ کہتے ہیں چاند کو آنکھوں سے دیکھنا معتبر، البتہ اگر دیکھ کے آپ کو یقین ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس میں اس قسم کے سائنسی چیزوں کو استعمال کرنا وہ کہتے ہیں نہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ معتبر ہوتا ہے۔ البتہ آقا آیت اللہ خامنہ یہ بات فرماتے ہیں کہ نہیں، چاند کو ان ذریعوں سے دیکھنے سے بھی اس پر احکام جاری ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ ہم جہاز میں مثلا بیٹھ کر جا رہے ہیں اور اتنی بلندی پر ہیں تو ظاہر ہے ہمیں چاند نظر بھی آ جاتا ہے بعض اوقات جہاز میں بیٹھنے سے، تو کیا ان کے لیے یہ معتبر ہو جائے گا؟ کیونکہ اگر ہم زمین پہ ہوتے تو پھر ہمیں یہ نظر نہیں آتا چاند، لیکن ہم اتنی بلندی پر ہیں کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا، تو کہا کہ ہاں ان افراد کے لیے بات ثابت ہو جائے گی کیونکہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے چاند دیکھ لیے، چاہے وہ جہاز میں بیٹھ کر ہی کیوں نہ نظر آئے۔ اتنا سب علماء نے کہا کہ چاند کا دیکھیے بلند ہونا، بہت سے لوگ اس پہ اندازے لگاتے ہیں کہ یہ آج پہلی کا چاند ہے یا دوسری کا چاند ہے، کہ چاند اگر آسمان پہ بہت بلند ہو تو یہ بات یاد رکھ لیجیے یہ بھی دلیل نہیں کہ دوسری کا چاند ہے، یا چاند میں مثلا ہالہ ہونا، چاند میں جو ہالہ سا ایک بنا ہوا نظر آتا ہے، یہ بھی اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا ہے کہ دوسری کا چاند۔ یہ چاند میں ایک ہالہ سا جو آپ کو نظر آتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی دیکھیے اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ دوسری کا چاند ہے، جی نہیں، چاند میں ہالہ ہونا یا اس کا بلند ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ دوسری کا چاند۔ تو بہرحال دیکھیے خدا کے یہ احکامات ہیں، اس کو مذاق نہ اڑائیں۔ بہت سے لوگ تو چاند رات کو اور عید کے دن کو تقریباً ایک مذاق سا بنا لیتے ہیں اور بہت سارے اس پر اشعار بھی جو ہے مثلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مثلا چاند کو انہوں نے دیکھا تو ساری ہڈیاں وغیرہ ٹوٹ گئی چاند کو دیکھنے کے نتیجے میں، جب چاند کا ابا ہی وہاں پر آ گیا مثلا۔ تو بہت سے لوگ تو یہ بہرحال اپنی بات اس لحاظ سے دماغ میں رہے کہ اس سے مراد یہ جو ہے اس کا مذاق اڑانا چاند کے حوالے سے اور اس کو ایک مذاق کی چیز بنا لے، حکم شریعت ہے جس کو اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب ظاہر ہے یہ بات کہ آپ یہ چاند کے مسئلے اتنے کم میں نے بیان کی کہ یہ مسئلے آپ کو کلیئر ہونے ہی نہیں چاہیے تھے میرے اعتبار سے، اور نہ ہوئے ہوں گے۔ چند ایک موٹی موٹی باتیں صرف آ گئیں کیونکہ یہ آپ تعین خود سے نہیں کر سکتی، یا تو آپ کو سب کے قریب الافق ہونا یا کہاں کا افق، کس شہر کا افق ایک ہے یا نہیں، یہ آپ علماء کے اوپر چھوڑیں، بس اپنا رابطہ اس رات کو علماء سے استوار رکھیں تو آپ کو صحیح بات وہاں سے جو ہے پتہ چل جائے گی۔ آپ آ جائیے، اس کے بعد جیسے ہی آپ چاند دیکھ لیں گے اور آپ کو یقین اور اطمینان ہو جائے گا، زکوٰۃ فطرہ اس رات کو واجب ہو جاتی۔ زکوٰۃ فطرہ، زکوٰۃ فطرہ دیکھیے یہ واجب زکوٰۃ ہے اور یہ فقراء اور مساکین کا حق ہے۔
فقراء اور مساکین کا حق ہے. یہ اسی رات جیسے عید کا چاند نظر آئے گا زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا واجب ہو جائے گا ان افراد کے اوپر کہ جن کے اوپر واجب ہوتا ہے، جو کہ ابھی آگے چل کر گفتگو آئے گی. اور یہ پیغمبر اسلام کی سنت بھی ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور واجبات میں سے ایک انتہائی اہم واجب، بہت سی روایات میں اس کو روزے کی جو غلطیاں ہم عام طور پر کر لیتے ہیں، زبان کی بہت ساری غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، تو بہت سے مقامات پر یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اس سے وہ ان تمام چیزوں کا کفارہ وہ ہو جاتی ہے، یہ چیز جا کر کمپنسیٹ کر دے گی ان تمام غلطیوں کو. اور یہ بھی ایک بات اس کے اندر ہے کہ غریبوں کو بھی اپنی خوشیوں میں تاکہ انسان جو ہے وہ شامل کر سکے، غریبوں کو انسان اپنی خوشیوں میں شامل کر سکے. اور ایک فائدہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو عمومی زکوٰۃ، جو مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے، اس سے مال کا بیمہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ مال پھر چوری ہونے سے، نقصان ہونے سے بہت کم امکان اس بات کا رہے گا کہ وہ نقصان ہو کے ضائع ہوگا. اور زکوٰۃ فطرہ کو زکوٰۃ بدن کہا جاتا ہے، اس سے انسانی جان کا اگلے سال تک کے لیے بیمہ ہو جاتا ہے. بہت سی روایات میں یہ بات آئی ہے کہ امام بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے کہ دیکھو ہر شخص کا فطرہ نکالنا، دیکھو میرے غلاموں کا بھی فطرہ نکالنا، اور کوئی شخص بھی فطرہ نکالنے سے رہ نہ جائے، کیونکہ مجھے اس کا یعنی مفہوم ہے روایت کا کہ مجھے اس بات کا گمان ہے کہ اگر کسی شخص کا فطرہ نکلنے سے رہ گیا تو کہیں وہ مر نہ جائے. یعنی انسان کی جان کی حفاظت کا اور ایک بیمہ اس لحاظ سے یہ ہو جاتا ہے. اچھا، اب ایک چیز یہ آتی ہے کہ بہرحال یہ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت ہوتی ہے، زکوٰۃ مال جس وقت آپ نکالتے ہیں، اور فطرے میں جان کی حفاظت ہو جاتی ہے. فطرہ کب دیا جائے؟ فطرہ کب دیا جائے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے فطرہ نہیں دیا جا سکتا. رمضان کے شروع ہونے سے پہلے فطرہ نہیں دیا جا سکتا. اچھا، درمیان رمضان میں بھی جیسے ابھی دن گزر رہے ہیں، آپ چاہیں کہ میں آج فطرہ نکال دوں تو آپ نکال تو سکتی ہیں، البتہ بہتر یہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں احتیاط مستحب یہ ہے کہ شب عید سے پہلے فطرہ نہ دیا جائے، البتہ نکالنے کی آپ کو اجازت ہے. یعنی بہتر ہے کہ رمضان میں بھی فطرہ نہ دیا جائے. رمضان سے پہلے تو صحیح نہیں ہے، غلط ہو جائے گا فطرہ، وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. لیکن رمضان میں آپ نکال سکتی ہیں اور غریب تک پہنچا بھی سکتی ہیں. لیکن زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے بھائی شب عید میں کہاں غریب کو ڈھونڈتی پھروں گی، تو وہ اس سے پہلے ہی آپ کے پاس مثلا غریب آ گیا تو آپ اسے قرضے کی نیت سے دے دیں، قرضے کی نیت سے. اور جب شب عید آئے اور آپ کے نزدیک عید کا چاند ثابت ہو جائے، یا عید کی نماز کوئی شخص پڑھنے جانا چاہتا ہو اگر، تو عید کی نماز سے پہلے وہ نیت کر لے کہ جو میں نے قرضہ دیا تھا اس کو میں فطرے میں کاؤنٹ کرتا ہوں، اس کو میں فطرے میں کاؤنٹ کرتا ہوں، تو اسی وقت وہ سمجھے فطرہ ادا ہو جائے گا. تو ایک طریقہ یہ، یا پھر یہ کہ حاکم شرع سے اجازت لے لیں اس بات کی. مجتہد کے وکیل سے، جو با اختیار وکیل ہے، اس سے فون کر کے آپ پوچھ لیں کہ کیا میں فطرہ جو ہے اپنے پاس رکھ کے آپ کو کل تک پہنچا دوں گا، پرسوں تک پہنچا دوں گا، تو آپ اس کو اجازت مل جائے گی تو آپ بعد میں بھی پہنچا سکتی ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ ان کے پاس بھی ایڈوانس میں فطرہ رکھوا دیں، حاکم شرع کے نمائندے کے پاس بھجوا دیں، اور پھر نیت کریں اس رات کو کہ وہ جو فطرہ، وہ جو رقم میں نے ان کو دی تھی اس کو فطرہ شمار کرتی ہیں. اچھا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے لحاظ سے تو فطرہ آپ کے والد پر، شوہر پر یا بھائی وغیرہ کے اوپر، ابھی میں بتاتا ہوں کہ کن افراد کے اوپر جو ہے فطرہ واجب ہوتا ہے دینا. تو قرضے کی نیت سے دیں، یا تو شب عید نیت کریں، یا جس کو عید کی نماز پڑھنی ہے وہ عید کی نماز سے پہلے اپنا فطرہ نکال دیں. اور جسے عید کی نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ عید کی نماز اپنی تمام تر تاکیدات کے باوجود ہے تو مستحب نماز غیبت میں، غیبت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جسے عید کی نماز پڑھنا ہے وہ عید کی نماز سے پہلے نکال دے، اور جسے عید کی نماز نہیں پڑھنا وہ ظہر سے زیادہ تاخیر نہ کرے، وہ ظہر سے پہلے ضرور نکال دے، ظہر سے پہلے ضرور نکال دے. بہرحال یہ واجب ہو جائے گا شب عید. پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا فطرہ ایڈوانس دیا جا سکتا؟ تو بات آ گئی اس سے پہلے کہ فطرے کو
رمضان کی حد تک ایڈوانس میں آپ دے سکتے ہیں، لیکن رمضان سے پہلے نہیں دے سکتے. بہتر ہے کہ رمضان میں بھی نہ دیں، شب عید دیں، اور بہتر یہ کہ قرضے کے طور پر دے دیں یہ، اور اس رات کو پھر نیت کر لیں، یا پھر حاکم شرع کے پاس پہلے سے رکھوا دیں اور پھر شب عید میں نیت کر لیں، یا اس سے اجازت لے لیں کہ آپ کو بعد میں پہنچا دیں گے. کیا فطرے میں تاخیر کرنا جائز ہے؟ تو اگر حاکم شرع کی اجازت نہیں ہے تو فطرے میں تاخیر کرنا جائز نہیں، حرام ہے. پھر فطرے میں تاخیر نہیں کی جا سکتی، سوائے اس کے کہ فطرے میں تاخیر عقلی کسی وجہ سے ہو رہی. مثلا ہمیں ابھی کوئی جس کو فطرہ ادا کرنا ہے کوئی غریب نہیں مل رہا، ہم ڈھونڈ رہے ہیں، ایک تاخیر ہو رہی ہے اس میں، یا کوئی اور وجہ ہو گئی، بیمار ہو گئے، شدید ہو گئی، فطرہ نہیں پہنچا سکے، ایک عقلی وجہ کوئی آ گئی تو پھر تاخیر ہو سکتی. لیکن یا تو حاکم شرع سے اجازت لے لیں، تاخیر نہ کریں. کیونکہ ابھی آپ نے سنا وہ کہتے تھے کہ اگر کسی کا فطرہ نکلنے سے رہ جائے تو مجھے ڈر ہے کہیں وہ مر نہ جائے. تو بہرحال جانوں کا بیمہ اس میں ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس سلسلے میں یہ والی احتیاط ضرور کی جائے. اچھا، اب ابھی تک اگر کسی شخص نے فطرہ نہیں دیا، بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں، تو وہ ضامن رہے گا اور وہ مقروض ہے فقراء کا، پوری زندگی کے جتنے بھی فطرے اس پر اس طرح سے رہے ہوں سب کو کیلکولیٹ کرے اور ابھی فطرہ نکالے. یعنی فطرہ نکالنا اس پر واجب ہے. یہ نہیں کہ اس کا ٹائم نکل گیا، عید کے دن گزر گئے تو اب فطرہ، اب ٹھیک ہے تم نے گناہ کیا تھا لیکن فطرہ معاف ہو گیا. نہیں، آپ مقروض ہیں ابھی تک غریبوں کے اور آپ کو فطرہ نکالنا پڑے گا. اچھا، اب فطرہ کس کا واجب؟ بھائی انسان جو خود کماتا ہے، خود انڈیپینڈنٹ ہے، اس کو اپنا فطرہ تو دینا ہی دینا. لیکن ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ جو آپ کو سمجھنا ہے، فطرہ جو ہے ان افراد کا آپ کو نکالنا پڑتا ہے کہ جو آپ کے نان خور شمار ہوتے ہیں. اچھا، ابھی میں یہ سب بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ عربی میں اس کو ایلولہ کہا جاتا ہے، اور انگریزی میں ڈیپینڈنٹس، جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو. مثلا کوئی شخص گھر میں کماتا ہے اور اس کی بیوی اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اپنی بیوی کا فطرہ نکالے گا. اس کی اولاد اس پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس کا فطرہ نکالے گا. اچھا، فارسی میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو توضیح المسائل، کیونکہ فارسی بیسیکلی فارسی زبان میں لکھی گئی کتاب ہے، اس کو اردو ترجمہ ہوتا ہے، فارسی میں ہوتا ہے نان خور، ڈیپینڈنٹ کو کہا جاتا ہے. اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے ہاں کھانا کھانے والا. یہ بہت بڑے اس مسئلے نے کنفیوژن پیدا کر دیا توضیح المسائل میں. اب مسئلہ ہے کہ اس کو کوئی اور اس کا متبادل لفظ بھی نہیں لا سکتے. عربی تو چلیں ایلولہ، وہ ویسے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہے، لیکن نان خور یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ نان ہماری اردو میں بھی بولا جاتا ہے. نان خور یعنی جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو، چاہے وہ آپ کے گھر کھانا نہ بھی کھائیں. مثلا کوئی شخص ہے، اس کا بیٹا ہے مثلا، نہیں پہلے ایک اور بھی بات بتا دوں، بلکہ اسی سے ابتدا کر دیتے ہیں. کسی کا بیٹا ہے اور وہ بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا ہے، وہ تو اس کے گھر شب عید کھانا کھانے والا نہیں، لیکن اس کا فطرہ بھی، یعنی وہ اپنے باپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، باپ اس کا خرچہ وہاں پر بھیج رہا ہے. اس بیٹے کا فطرہ جو دوسرے ملک میں، اس باپ کو نکالنا پڑے گا یہاں پر پاکستان میں. یہ اس کا نان خور ہے. نان خور سے مراد اردو میں ترجمہ کریں کھانا کھانے والا. لوگ کہیں گے بھائی کھانا کہاں کھا رہا ہے باپ کے یہاں، لیکن اس کا فطرہ بھی نکالنا پڑے گا. بہت سارے افراد، میں نے جیسے پہلے بتایا تھا، فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے. یہ تو بھائی شب عید کھانا ہی کھا رہا ہے آ کے ہمارے گھر میں، دروازے میں بیٹھا، ہم نے کھانا دیا، لوگ بھی دیکھیں گے ہاں یہ ان کے گھر جو ہے، لیکن وہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے نہیں ہے. آپ ویسی چاہے وہ آپ کے گھر کھانا کھا رہا ہو، کھانا کھانے کا کوئی بھی تعلق فطرے سے نہیں. لیکن کیا کریں، وہ لفظ نان خور جو آ گیا ہے اس نے سارا مسئلہ کھڑا کر دیا. یہ کہ اس کے ترجمے بہت سے لوگ مسجد میں افطاری نہیں بھجواتے، کہ ان سارے افراد کا فطرہ ہم پر جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. وہ کیا آپ پر لوگ کہیں گے کہ جتنے افراد ہیں یہ فلاں صاحب جنہوں نے افطاری بھجوائی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹس میں سے ہیں ان کے، کوئی کہے گا؟ کبھی کوئی نہیں کہے گا. تو بہرحال مسجد میں جو افطاری بھی بھجوائی جاتی ہے، ان سب میں سے کسی کا بھی فطرہ بھی جس نے افطاری بھجوائی ہے اس پر واجب نہیں ہوتا. اچھا، بہت سے گھر ہو سکتا ہے مہمان آپ کے گھر آ جائیں شب عید، بہت سارے شب عید کتنے مہمان آ جاتے ہیں ایک دوسرے سے ملنے، اور وہ کھانا کھا کر بھی جا رہے ہیں ہمارے گھر. ان میں سے بھی کسی کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا. بالکل اطمینان سے کھانا ان کو کھلائیے آپ. بہت سے لوگ کہتے ہیں لو یہ شب عید کہاں آ گئے ہم پر، یعنی اپنے گھر والوں کا بھی فطرہ دو اور سب مہمانوں کا بھی فطرہ دو. نہیں، یہ کیونکہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے نہیں. ہاں، اگر شادی شدہ کوئی بیٹی ہے، وہ اپنے باپ کے گھر آ گئی ہے مثلا،
اور باپ اس کا یعنی اس کا خرچہ اٹھانا اور وہ سب چیز کر رہا ہے اور اس کے گھر مثلا رہ بھی رہی ہے آ کر وہ، تو اس کا فطرہ باپ کو نکالنا پڑے گا عام طور پر اگر وہ اس کے ڈیپینڈنٹ میں سے شمار ہو رہی. تو آپ نے دیکھا کہ چاہے مثلا بیٹی ہے وہ آپ اس کے گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن اس کو شب عید کسی اور کے گھر میں دعوت میں جانا پڑ گیا اور کہا کہ میں رات بھی وہیں رہوں گی، کل آؤں گی مثلا عید کے دن، تب بھی اس کا فطرہ باپ کو نکالنا پڑے گا، چاہے کھانا کسی اور جگہ کیوں نہیں کھا رہی ہے جا کر. اس کا کھانا کھانے سے کوئی تعلق نہیں. مسئلہ سارا گڑبڑ ہوا ہے اس فارسی کے اس لفظ کی وجہ سے. وہ ہے کیونکہ وہ تو فارسی میں لکھی گئی، وہاں تو کے لحاظ سے صحیح ہے، اردو ترجمہ جو ہوا اس کا کھانا کھانے والا، اس نے اصل میں گڑبڑ کی. یہ ڈیپینڈنٹس کے اس میں شمار ہوتا ہے، نان خور، اور اس کا کھانا کھانے سے اس لحاظ جیسے میں نے کہا کہ وہ بیٹا تو دوسرے ملک میں اس کا کھانا، یہ تو کھانا نہیں کھا رہا ہے یہاں پر، یا وہ بیٹی تو مثلا کہیں اور کھانا کھانے گئی ہوئی، اس کا فطرہ بھی نکالنا پڑے گا. یعنی ایسے کھانا کھانے والوں کا فطرہ بھی نکالنا پڑتا ہے جو آپ کے یہاں کھانا کھانے والے نہ شمار ہو، جو آپ کے گھر کھانا ہی نہ کھا رہے ہوں لیکن ان کو کھانا کھانے والا ہی کہا جائے گا، یعنی نان خور کا ترجمہ یہ بنتا ہے. تو اچھا، اس میں امام خمینی یہ فرماتے تھے، اور یہ مسئلہ آیت اللہ وحید خراسانی کا بھی، کہ مہمان اگر کوئی شب عید غروب سے پہلے آئے، چاہے وہ آپ کی رضامندی سے ہی آئے، اگر وہ آپ کا نان خور شمار ہوتا ہے تو اس کا فطرہ واجب ہوگا، ورنہ شمار نہیں ہوگا. عام طور پر جو مہمان آتے ہیں، جو بھائی آ گئے، بہنیں آ گئیں، آئے، کھانا پینا کیا، رات کے وقت کسی وقت چلے گئے گھر واپس، لیکن وہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے شمار نہیں ہوتے، ان کا فطرہ آپ پر واجب نہیں ہوگا. امام خمینی فرماتے تھے کہ نان خور ہونا ضروری. نان خور کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ آپ کے ڈیپینڈنٹس میں سے ہیں یا نہیں، ان کی کفالت آپ کر رہے ہیں یا نہیں، کم سے کم اس راتی کی حد تک کیوں نہ صحیح، اس کا فیصلہ عرف کرے گا. اچھا، آقا خود یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی کسی شخص کو شب عید دعوت پر بلائے، چاہے وہ شخص غروب سے پہلے آ جائے، اس کا بھی فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ جو ہے اس کا نان خور شمار نہیں ہوگا. آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک شب کا مہمان تو نان خور شمار ہوتا ہی نہیں. ایک رات میں کون سا کہ وہی آیا تو یہ اس پر ڈیپینڈنٹ ہو، یہ کہاں شمار ہوتا ہے؟ یہ آقا خامنہ ہی فرماتے ہیں. اس لحاظ سے جتنے بھی اس طرح کے مہمان ہیں، وہ ایک رات کا ہی مہمان، وہ کہتے ہیں ایک رات کا مہمان تو ڈیپینڈنٹس میں سے ہوتا ہی نہیں. البتہ آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر وقتی طور پر بھی مہمان ہو لیکن وہ نان خور شمار ہو رہا ہو تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہوتا. نان خور شمار ہونا ضروری ہے. یہ بات دماغ میں کس کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹس میں سے آپ کے آ جائے، لوگ طے کرتے ہیں کہ اس کا سارا خرچہ اور سب کچھ ہے یہ فلاں شخص جو ہے اٹھا رہا ہے، جس طرح کفالت کی جاتی ہے نا، اس طرح سے. آقا خامنہ فرماتے تھے ایک رات میں یہ فیصلہ ہونا بہت مشکل ہے کہ ایک رات کے مہمان کے لیے، لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ جز وقتی مہمانی کیوں نہ ہو لیکن معاشرہ اس کو نان خور میں شمار کر رہا ہے تو اس کا فطرہ بھی میزبان پر واجب ہو جائے گا. اچھا، پھر ایک سوال یہ بھی ایک ہے، بہت سی لڑکیوں کا نکاح ہو جاتا ہے اور ابھی اپنے باپ کے گھر میں ہی رہ رہی ہیں اور رخصتی نہیں ہوئی، ان کا فطرہ کون ادا کرے گا؟ اس کا فطرہ کیا اس کے شوہر پر ہے کیونکہ وہ تو اب ظاہر ہے اس کی شادی ہو چکی، یا اس کا فطرہ اس کے باپ پر؟ تو اس کا بھی فیصلہ وہی بات کرے گی کہ اگر باپ اس کا نان خور شمار، یعنی وہ باپ کی نان خور شمار ہو رہی ہے، اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے اپنے باپ پر، تو فطرہ باپ ادا کرے گا، اور شوہر اس کا خرچہ اٹھا رہا ہے تو اس کا فطرہ شوہر ادا کرے گا. لیکن عام طور پر ہوتا نہیں ہے، باپ کے گھر رہ رہی ہے، باپ ہی خرچہ اٹھا رہا ہوتا ہے تو باپ ہی کو اس کا فطرہ نکالنا پڑے گا، چاہے وہ عورت شادی شدہ ہو چکی ہے. یعنی اچھا، پھر ایک سوال یہ بھی پوچھا گیا کہ کوئی عورت لڑ کر اپنے شوہر سے باپ کے گھر چلی گئی، کیا ابھی تک شوہر کے گھر رہ رہی تھی، شب عید کو ایسی لڑائی ہوئی وہ باپ کے گھر آ گئی، کیا فطرہ جو ہے شوہر ادا کرے گا یا باپ ادا کرے گا؟ تو وہی علماء فرماتے ہیں معیار نان خور ہونا ہے. اگر خرچہ شوہر اٹھا رہا ہے تو اس کا فطرہ شوہر ادا کرے گا، اور خرچہ باپ اٹھا رہا ہے تو فطرہ باپ ادا کرے گا. اور اگر شوہر یعنی اگر عورت بالکل انڈیپینڈنٹ ہے، وہ خود کماتی، شوہر مثلا ہر ڈرام میں گھر میں پڑا رہتا ہے، تو یہ اپنا فطرہ پھر خود نکالے گی. اب لوگوں کو بھی پتہ ہے بھائی شوہر اس کا جاب وغیرہ نہیں کرتا ہے، کوئی ملازمت نہیں کرتا ہے، یہ اپنا خرچہ خود اٹھاتی ہے، خود محنت کرتی ہے، جاب وغیرہ کرتی ہے، تو یہ اب اپنا فطرہ پھر خود نکالے گی. ہاں، اگر شوہر
اس کے جو ہے اس کے کفالت میں آ رہا ہے. لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی شوہر کا خرچہ بھی یہی اٹھا رہی ہے, تو یہ پھر اپنے شوہر کا فطرہ بھی خود نکالے گی. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ شب عید اگر کوئی شخص کسی کا مہمان ہو جائے اور وہیں پر اطلاع آئی کہ جناب چاند ہو گیا, تو کیا اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہوگا؟ تو دیکھیے, چاند کی آگاہی اور نا آگاہی کا فطرہ دینے سے کوئی تعلق نہیں ہے, دونوں الگ الگ چیزیں. معیار فقط وہ ہے کہ اگر وہ نان خور محسوب ہو رہا ہے اپنے میزبان کا, تو اس میزبان کو فطرہ دینا ہوگا, ورنہ نہیں. یعنی افطاری یا کھانا کھانے کا کوئی بھی تعلق فطرے سے نہیں ہے. مہمان آئے, 2-3 گھنٹہ رہے, کھانا کھایا, چلے گئے, ان کا فطرہ آپ پر واجب نہیں. اچھا, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر مہمان کو ویسی شرمندہ ہو رہا کہ میں نے اس کے گھر کھانا بھی کھایا آ کے, اب میزبان میرا فطرہ بھی نکالے, تو ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنا فطرہ خود ہی نکال دیتا ہوں. تو اگر مہمان اپنا فطرہ خود نکال بھی دے, تب بھی اس پر سے میزبان سے فطرہ ساقط نہیں ہوگا اگر وہ اس کا نان خور شمار ہو رہا ہے. یعنی میزبان کو اس کا فطرہ نکالنا پڑ سکتا ہے اگر وہ والا, یعنی مہمان خود نکال دے اگر اپنا فطرہ, تو یہ کافی نہیں. یعنی اصول یہ ہے کہ مثلا خیر ابھی اولاد کا مسئلہ میں بیان کروں گا, باپ فطرہ نہیں نکال رہا ہے تو کیا اولاد پہ واجب ہوگا یا نہیں, چلیں یہ مسئلہ بھی الگ آئے گا. بہت سے گھروں کے اندر ایک مسئلہ اور بھی ہوتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ بوڑھے ہو گئے اور اپنے بیٹوں پر مثلا ڈیپینڈنٹ ہیں. مثلا ایک ہی گھر میں 4 بیٹے رہتے ہیں اور سب کے سب اپنے والدین کو خرچہ دیتے ہیں. اب ان کا فطرہ, ماں باپ کا فطرہ کون نکالے گا؟ تو یہ تو چاروں پر ڈیپینڈنٹ ہے. مثلا اگر 100 روپے بالفرض فطرہ واجب ہوتا ہے, تو یہ جو چاروں بیٹے ہیں 25-25 روپے جو ہے وہ چاروں نکالیں گے, اس طرح سے مل کر 100 بنے گا. اور اس طرح کیونکہ یہ اپنی کئی اولادوں پر ڈیپینڈنٹ ہیں, تو کئی اولادوں میں وہ فطرہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا. ایک ہے تو ایک ہی نکالے گا, پھر ظاہر ہے. نہیں, وہی تو میں نے ابھی کہا کہ نکالنا سب کے الگ الگ ذمہ داری. جیسے مہمان نے کہا بھائی میزبان کو میں کیوں مصیبت میں ڈالوں, میں خود نکال دوں, نہیں, تب بھی میزبان سے ساقط نہیں ہوگا. جی ہاں, تو وہ انہوں نے تو نہیں نکالا نا, ان کا مال میں سے کہاں نکلا ہے فطرہ, وہ ان لوگوں کے اوپر ویسے ہی واجب رہے گا. اس بیٹے نے ایکسٹرا نکال دیا سمجھے, ہاں, تو اس کے اوپر سے تو اتر جائے گا, لیکن ان لوگوں پر سے ساقط نہیں ہوگا. اچھا, پھر اب مسئلہ ایک چیز ہوتا ہے کہ فطرے میں کیا چیز دی جائے. دیکھیے, کیا فطرے میں جنس دینا ضروری ہے یا مثلا فطرے میں پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں؟ تو وہ اجناس جو اس علاقے میں بطور غذا کھائی جاتی, مثلا آٹا ہے, چاول ہے, دالیں ہیں, یا بہت سے عرب علاقے ہیں وہاں پر مثلا کھجور کھائی جاتی ہے تو وہاں پر کھجور ہوگی, تو وہ اجناس جو اس علاقے میں غذا کے طور پر کھائی جاتی ہیں ان کا فطرہ جو ہے وہ نکالنا پڑے گا. اچھا, کتنا فطرہ نکالا جائے گا؟ اس کی مقدار ہے 100, یعنی 3 کلو یا اس کے برابر پیسے. یا تو آپ جنس پہنچائیں, یعنی چاول آٹا پہنچائیں مستحق تک, یا اس کی برابر کی مقدار کے پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا فدیے میں نہیں دیے جا رہے تھے اور کفارے میں نہیں دیے جا رہے تھے پیسے, چیز ہی پہنچانی تھی, لیکن فطرے میں ایک سہولت ہے کہ اس میں پیسے بھی پہنچائے جا سکتے ہیں. اچھا, اسی طرح سے ایک یہ بھی علماء ایک بات بیان فرماتے ہیں کہ احتیاط لازم یہ ہے کہ جو چیز اس علاقے میں غذا کے طور پر استعمال نہ ہوتی ہو وہ چیز نہ اپنا دیں, جو غذا کے طور پر نہیں ہوتی استعمال. کوشش یہی کریں کہ یہ آٹا, دال اور چاول وغیرہ یہ صرف دیں. اچھا, پھر ایک بات اور بھی دماغ میں رہے کہ فطرے کو ادا کرتے وقت کسی مخصوص کھانے کا متعین کرنا بھی ضروری کہ ہم کس چیز کا فطرہ نہیں, مثلا کیا آپ گندم یا آٹے والا فطرہ نکال رہی ہیں, یا مثلا آپ چاول والا نکال رہی ہیں, یعنی مخصوص کھانے کو معین کرنا یہ آپ کے لیے ضروری کہ آپ فطرہ نکال کس چیز کا رہی ہیں, یعنی وہ کون سی چیز ہے جو آپ فطرے کے طور پر دے رہی ہیں, کون سا کھانا ہے, اس کھانے کو معین کرنا پڑے گا کہ کون سی اجناس میں سے کون سی جنس ہے جس کو آپ فطرے کے طور پر جس کی قیمت آپ دے رہی ہیں. پھر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ فطرے کی رقم سے دوائیں وغیرہ خرید کر دی جا سکتی ہیں. بہت سے لوگ اس میں ذرا آگے بڑھ جاتے ہیں, کافی کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت تو آٹا اور دال چاول تو ان کے گھر میں موجود ہے مثلا, لیکن کیا ہم اس سے بہتر نہیں کہ اس کی دوائیں خرید کر دیتے ہیں؟ جی نہیں, فطرے کی رقم سے دوائیں وغیرہ خرید کے یا کوئی اور چیز خرید کے نہیں دی جا سکتی. آپ نے کہا فطرے کی رقم سے ایسا کرتا ہوں میں آپ کا فلاں بل پے کر دیتا ہوں, نہیں, آپ کو اس تک پیسے پہنچانے پڑیں گے, وہ پھر جو چاہے اس رقم کا کرے.
یعنی آپ یہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. وہ غریب جو مستحق ہے، یہ اس کا مال ہے، یہ اس کا حق ہے، وہ جس طرح سے چاہے اس کو خرچ کرے. ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت اس کو واقعی دواؤں کی بھی ہو، لیکن وہ اصل وہ چاہ رہا ہے کہ میں کسی اور مد میں اس کو خرچ کر دوں، وہاں پہ وہ خرچ کر سکتا ہے. وہ چاہے کہ میں اس سے زیارتوں کے جو پیسے جمع کر رہا ہوں اس میں جو ہے اس کو خرچ کر دوں، اس کی مرضی. لیکن آپ کوئی چیز کو پریشرائز نہیں کر سکتے کہ تمہیں یہی کرنا ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا. یا مثلا آپ اس سے کوئی چیز خرید کے بھی اس کو نہیں دے سکتے. پھر ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ فطرہ کسے دیا جائے. دیکھیے ویسے تو یعنی شرائط مستحق فطرہ کیا ہے، کس کو دیا جائے گا، اس میں کیا شرطیں ہونی چاہیے. تو دیکھیے سب سے پہلی تو اس میں عدالت تو خیر شرط نہیں کہ بالکل عادل ہونا چاہیے، نہیں یہ نہیں. البتہ تقریباً عدالت کے قریبی معاملہ چلا جاتا ہے. زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں کہ مثلا مستحق ہونا چاہیے، یعنی غریب ہو، یعنی کسی کھاتے پیتے فرد کو نہیں دیا جا سکتا. شرابی نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو. مثلا مرد حضرات ہیں تو داڑھی منڈے نہ ہو، اور عورت ہے تو وہ مثلا بے پردہ نہ ہو. یا اس فطرے کو کوئی حرام کام میں استعمال نہ کرے. مثلا ہیروئن خریدنے جا رہا ہے اس فطرے کے، آپ کو پتا ہے کہ ہیروئن خریدے گا اس سے جا کر، اس فطرے کو کسی حرام میں استعمال نہ کرے. تو بہرحال یہ مستحق کی شرائط. اور یہ بات بھی دماغ میں رہے کہ فطرے کو نکال کر الگ کر دینا کافی نہیں، یعنی مستحق کے ہاتھ تک وہ چیز پہنچ جانی چاہیے، اور تاکہ وہ اس کو بلکہ ایک ہے کہ ایسی چیز دیں جو اسے وہ کنزیوم بھی کر لے، زیادہ بہتر ہے. کچھ کھا پی لے سے کھجور وغیرہ اگر وہ کسی علاقے میں کھائی جاتی ہے اور کھجور کا فطرہ دیا جا رہا تو کھجور تو فوراً مستحق اسے کنزیوم کر لے گا. تو بہرحال وہ زیادہ بہتر حوالے سے، لیکن پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. تو بات آ گئی کہ فطرے کو نکال کر الگ کر دینا کافی نہیں کہ ہم نے نکال کے رکھ دیا، بھائی ہفتے 2 ہفتے بعد جب کبھی ہم جائیں گے یا وہ مستحق ہمارے پاس آئے گا تو ہم جمع کر کے ان کے لیے رکھ رہے ہیں، وہ جب آئے گا تو دے دیں گے. نہیں، یہ نہیں چلے گا. آپ کوشش یہ کریں کہ آپ شب عید یا بہت ہوا تو نماز عید سے پہلے، یا جو نماز عید نہیں پڑھنا چاہتے وہ ظہر کے بعد تک تاخیر نہ کریں اس میں، اور اس سے پہلے ہی اس کو دے دیں. اچھا، پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ جو فقیر شرعی ہے اس کے فقیر ہونے کا اطمینان ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ جو بھی مثلا دروازے پر آ جائے، جو بھی آ جائے، جو ماسی بھی آ جائے، کوئی چوکیدار آ جائے، اس کو نکال کر دے دیا جائے. تو وہ تو اپنی شرط اپنی جگہ پہ الگ ہوگی کہ شیعہ اسنا شرعی ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اس کے اندر بھی فقیر شرعی ہونے کا اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی یہ شخص مستحق بھی ہے. اس کا اطمینان چاہیے، اطمینان کسی اور کے کہنے پر ہی کیوں نہ ہو. مثلا آپ نے کسی سے تحقیق کی، اس نے کہا نہیں میں جانتا ہوں ان کو کہ یہ واقعی مستحق، تو ٹھیک ہے اس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا تو پھر آپ اس کو فطرہ نہیں دے سکتے. ایک یہ مسئلہ ہے. غیر سید کا سید کو فطرہ، کوئی بھی غیر سید کسی سید کو فطرہ نہیں دے سکتا. صرف غیر سید ہی کو فطرہ دے سکتا ہے. اور سید جو ہے سید کو بھی فطرہ دے سکتا ہے اور غیر سید کو بھی فطرہ دے سکتا ہے. اگر کسی نے اس بات کا خیال نہیں کیا اور کسی غیر سید نے اپنا فطرہ سید کو دے دیا تو یا تو اس سے واپس لے جا کر، یا وہ اگر استعمال کر چکا ہے تو اس فطرے کو دوبارہ نکالنا پڑے گا اس کو. ہاں، وہ اگر اسے کفالت میں، مثلا شوہر جو ہے وہ غیر سید ہے، بیوی اس کی سیدانی ہے مثلا، اب یہ اپنی بیوی کا بھی فطرہ نکالے گا تو لیکن اس کا خود کا جو فطرہ نکلے گا یہ فطرہ غیر سید ہی شمار ہوگا، چاہے وہ اپنی بیوی سیدانی بیوی کا ہی فطرہ کیوں نہ نکال رہا ہو، کیونکہ یہ فطرہ یہ شخص پر واجب ہو جو غیر سید ہے، تو اس کا فطرہ غیر سید کا فطرہ کہلائے گا، چاہے اس کے ڈیپینڈنٹ میں سید ہی کیوں نہ ہو. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا، اتنی بات اور بتا دی جائے کہ اگر کسی نے یہ غلطی کر دی اور غیر سید نے سید کو اپنا فطرہ دے دیا تو یا تو اس سے واپس لے یا دوبارہ نکالے. اچھا، ایک تو چیز ہو گئی. اچھا، ایک بات اور کہ آقا سیستانی نہیں، پہلے آئیں گے بتا دیا جائے کہ کیا فطرہ غیر شیعہ کو دے سکتے ہیں؟ جواب ہے کہ جی نہیں، غیر شیعہ کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا. تو بات آ گئی. آقا سیستانی اور آقا خوئی ایک بات اور کہتے ہیں کہ فطرہ فقط فقراء کا حق ہے. اس کو تعمیر مسجد کے لیے دینا، مدرسے کی تعمیر کے لیے دینا، یا کسی خطیب کی اجرت کے طور پر دینا، یا نشر معارف دینیہ جو ہے کتابیں وغیرہ چھپوانا، دینی کتابیں چھپوانا، اس میں خرچ نہیں کیا جا سکتا. آقا سیستانی اور آقا خوئی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر یہ
صرف غریب ہی کو جائے گا، غریب مستحق کو، اور یہ کسی بھی مسجد کی تعمیر، مدرسے کی تعمیر، خطیب یا مثلا پیش امام کی اجرت یا کتابیں وغیرہ چھاپنا، معارف دینیہ وغیرہ کی ترویج، اس میں خرچ نہیں ہو سکتا۔ البتہ آیت اللہ خامنہ ہی فرماتے ہیں کہ جائز ہے کہ ان چیزوں پہ بھی فطرہ خرچ ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ فقراء ہی کو دیں۔ ثواب زیادہ اگر آپ کو لینا ہے تو فقیروں یعنی غریب لوگوں ہی کو دیں۔ البتہ تعمیر مسجد اور تعمیر مدرسہ وغیرہ میں بھی ان کے فتوے کے مطابق دیا جا سکتا ہے، لیکن آقا خوئی بھی منع کرتے ہیں اور آقا سیستانی بھی اس کو منع کرتے ہیں۔ اچھا، فطرہ جو ہے اپنے واجب النفقہ افراد کو نہیں دے سکتے۔ مثلا ہم نے فطرہ نکالا اور اپنی والدہ جو ہماری کفالت میں ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم انہی کو ہی اپنا فطرہ دے دیں، نہیں، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ جن کے ہم کفیل ہیں، جن کا نفقہ ہم پر واجب ہے، ان کو ہم فطرہ نہیں دے سکتے۔ یعنی اپنا فطرہ، ہم نے جو فطرہ نکالا ان کو کہ بھائی ان کے ذرا مالی حالت اچھی نہیں تو چلو ان کو دے دیا جائے، نہیں، یہ ایسا نہیں کیا جا سکتا، اپنے واجب النفقہ کے علاوہ ہونے چاہیے۔ اچھا، بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اپنا فطرہ حاکم شرع اس کے نمائندے کو دے دیں تو اس میں ذرا ثواب زیادہ ہے، پھر آپ بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اس میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اگر کسی کو دے دیا، بعد میں پتہ چلا رہے تو مستحق ہی نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فلاں چیز اس میں تو بے نمازی تھا مثلا، تو اس میں یہ والے خطرے سے آپ بچ جاتی ہیں۔ حاکم شرع اس کے نمائندے تک پہنچا دیں تو بس آپ کی ذمہ داری ختم ہے، اس میں آپ اگر خود دیتی ہیں تو آپ کی ذمہ داری باقی رہتی ہے۔ تو بہرحال زیادہ بہتر اس میں یہی ہے، لیکن اگر خود بھی دینا چاہیں تو دیا جا سکتا ہے۔ جسے فطرہ دے رہے ہوں کیا اس کو بتانا ضروری ہے کہ فطرہ ہے؟ یہ پہلے بھی کئی دفعہ بات آ چکی ہے کہ نہیں، اس کو بتانا ضروری نہیں ہے، کسی بھی عنوان سے اس کو وہ پیسے دیے جا سکتے ہیں، گفٹ کے طور پر دیے جا سکتے ہیں، کسی اور چیز کا کہہ کے دیے جا سکتے ہیں۔ پھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا فطرہ کسی دوسرے شہر بھجوایا جا سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیں کہ اگر اپنے شہر میں فقراء موجود ہوں تو وہ فطرہ کسی دوسرے شہر نہیں بھجوا سکتے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ فطرہ دوسرے شہر نہیں بھجوانا چاہیے اگر اپنے شہر میں مستحقین موجود۔ ہم نے کہا کہ کراچی کو چھوڑیں، یہاں تو لوگ بہرحال ایسا کرتے ہیں، ہم بہت سے افراد وہاں گلگت بلتستان میں بہت غریب ہیں، ان کو فطرہ ہم وہاں پہ بھجوا دیں، نہیں، جب تک آپ کے اپنے شہر میں مستحقین موجود ہیں آپ اپنا فطرہ دوسری جگہ پہ نہیں بھیج سکتے۔ ہاں، اگر یہ ہو کہ اپنے شہر میں کوئی نہیں مل پا رہا ہو آپ کو، یعنی آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی، تو پھر بھی نہ ملے تو پھر دوسرے شہر بھیج سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے کوشش نہیں کی، ذرا سا بھی کسی سے پوچھا نہیں اور دوسرے شہر بھیج دیا، تو یہ آپ نے غلط کام کیا۔ البتہ اگر کوئی اس سے پہلے ایسا کرتا رہا ہو، مثلا اس نے کہا کہ بھائی میں تو اس سے پہلے بھیجتا رہا ہوں، میں نے کوئی تحقیق بھی نہیں کی تھی کہ ہمارے شہر میں کوئی ہے بھی ایسا یا نہیں، اور ہم نے ڈائریکٹ دوسرے شہر بھجوا دیا تھا اس طرح سے، تو وہ اس کے بہرحال فطرے صحیح شمار ہو جائیں گے، اب اس کو وہ دوبارہ نہیں نکالنے۔ لیکن اصلاً اس کے اندر مسئلہ یہی ہے کہ جب تک اپنے پہلے تو ضروری ہے، گناہگار ہو جائے گا ایسا شخص کہ اگر وہ اپنے شہر کے اندر تحقیق نہ کرے اور بغیر تحقیق کیے نکال دے، دوسرے شہر بھجوا دے اگر فطرہ۔ اور یہ بھی ہے کہ شیعہ بھی جیسے ذکر ہوا کہ شیعہ ہونا اس کا ضروری ہے جس کو دیا جائے، اگر اپنے علاقے میں شیعہ فقراء نہ ملیں تو غیر ناسبی جو دشمنان اہل بیت نہ ہوں، غیر شیعہ فقراء کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب شیعہ فقراء نہ ملے، تو پھر اس بات کی اجازت ہے کہ غیر ناسبی مسلمان فقراء کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے جو غیر شیعہ اپنے علاقے میں، یہ اس کی اجازت ہے۔ لیکن بہرحال کہ کوئی مستحق نہ ملے تو ٹھیک ہے، پھر دوسرے شہر وغیرہ بھجوا سکتے ہیں۔ اچھا، اب ایک مسئلہ بہت اہم ہے کہ کیا فطرے کی رقم کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ مثلا ہم نے فطرہ نکالا اور ظاہر ہے عید میں کڑک کڑک نوٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پھر بعد میں ہم نے سوچا کہ بھئی غریب، آپ نے دیکھا ہوگا صدقے وغیرہ کے لیے سب سے موڑا توڑا گلا سڑا ٹیپ لگا ہوا نوٹ ہوتا ہے، وہی عام طور پہ صدقے میں نکالا جاتا ہے۔ آپ نے کہا اتنے اچھے اچھے کڑک کڑک نوٹ عیدی کو دینے میں کام آ جائیں گے، ایسا کرتا ہوں اس کو تبدیل کر کے پرانا سا ایک نوٹ رکھ دیتا ہوں اس جگہ۔ یا آپ نے کہا کہ نہیں مجھے کھلا چاہیے تھا اس کے اندر، تو میں یہ کرتا ہوں، یہ دیکھ لیجئے کس کا ہے، کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ اس میں
کہ اس میں کھلا کر لیتا ہوں میں اس کا، تو اس کی بھی آپ کو اجازت نہیں. یعنی نہ تو نوٹ تبدیل ہو سکتے، ایک دفعہ بھی آپ نے فطرہ نکال کر الگ کر دیا، اب یہ نوٹ نہ تبدیل ہو سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی کھلا وغیرہ لیا جا سکتا ہے، کوئی چینج آپ کو چاہیے اس میں سے وہ آپ نہیں لے سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ حاکم شرع سے اس کی پرمیشن لے لیں. یہ بھی نہیں کر سکتے، میں نے کہا نا تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. تو نوٹ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یا جو بھی آپ نے پیسے نکال کے جو جنس نکال کے رکھے وہی پہنچانی پڑے گی، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ حاکم شرع یا مجتہد کے نمائندے سے اجازت لیں. اچھا، بہت سی جگہ پہ یہ بھی ہوتا ہے ایک مسئلہ کہ بہت سے لوگ بعض اوقات نوٹ تبدیل کرنا مشکل ہوتے ہیں. مثلا کسی نے باہر سے فطرہ بھجوایا، اب وہ پاؤنڈز میں، ڈالرز میں یا کسی اور کرنسی میں، اب وہ یہاں کسی کو دے بھی تو بڑا مسئلہ ہے کہ وہ یہاں پہ کرنسی چلتی نہیں، تو تبدیل تو کرنا پڑے گا اس کو. مثلا یا اس نے بھجوائے ہیں اور ہمیں تقسیم کرنا ہے اس کو، تو حاکم شرع یا اس کے نمائندے سے اجازت لے کے نوٹوں کو تبدیل کرنے کی اجازت ہے. اچھا، پھر ایک دماغ میں ایک بات اور بھی رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ اگر فطرہ کبھی گم ہو جائے یا وہ پیسے غلطی سے استعمال ہو جائیں، مثلا آپ کی اپنی تو کوشش یہ تھی، آپ کو مسئلہ بھی پتا تھا کہ نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، نوٹ بدلنے نہیں چاہیے، لیکن کسی اور نے آ کر استعمال کر لیا اس کو، یا آپ نے بے دھیانی میں استعمال کر لی، بعد میں پتہ چلا کہ ارے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، تو اور وہ نوٹ استعمال ہو گئے یا وہ نوٹ ضائع ہو گئے یا وہ فطرہ گم گیا، تو بہرحال آپ کو اس کا بدلہ ظاہر دوسرے کوئی نوٹ نکال کے آپ وہ فطرہ نکالیں گی. البتہ اس وقت قصد قربت مطلقہ کی نیت کی جاتی ہے. قصد قربت مطلقہ کی نیت سے وہ جو فطرہ آپ سے گم ہو گیا ہے یا وہ رقم کہیں خرچ ہو گئی ہے آپ سے اور کوئی اور نوٹ آپ کو دینے پڑ رہے ہیں اس کی جگہ پہ، ظاہر ہے وہ تو استعمال ہو گئے یا گم گئے، تو اب آپ جو دوسرے نوٹ دیں گے اس میں قصد قربت مطلقہ کی نیت کریں گے. پھر ایک مسئلہ یہ بھی پیش آتا ہے کہ اگر باپ اپنا فطرہ باپ فطرہ نہیں نکال رہا، اس پر واجب تھا کہ ہم اس پر ڈیپینڈنٹ تھے، وہ فطرہ نکال ہی نہیں رہے، تو کیا اولاد کی ذمہ داری کہ اپنا فطرہ نکالیں، خود نکالیں؟ تو زیادہ تر مراجع اس میں یہ کہتے ہیں کہ فطرہ باپ پر واجب ہے، اولاد پر سے پھر ساقط ہو جائے گا. باپ کی ذمہ داری وہ نہیں نکال رہا تو پھر اولاد کے اوپر واجب نہیں کہ وہ اپنا فطرہ خود نکالے. زیادہ تر علماء یہ کہتے ہیں. البتہ آقا سیستانی اور موجودہ مراجع میں سے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ پھر احتیاط واجب یہ ہے کہ اولاد اپنا فطرہ اگر ممکن ہو سکے تو خود ادا کرے. اگر اولاد کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے پھر نہیں ہوگا اس پر فطرہ. لیکن اگر ان کے لیے ممکن ہے اپنا فطرہ ادا کرنا، تو پھر اگر باپ نہیں نکال رہا ہے تو احتیاط واجب ہے کہ اولاد خود اپنا فطرہ نکالے. اچھا، اب کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کہ چند فطرے ایک ہی فقیر کو دے دیں، یا ایک فقیر کو بس ایک فطرہ جانا چاہیے؟ نہیں، کئی فطرے بھی جمع کر کے ایک فقیر کو دیے جا سکتے ہیں. بس یہ ہے کہ ایک سال کے مخارج سے زیادہ اس کو فطرہ نہ دیا جائے، یعنی اس کے ایک سال بھر کو، کیونکہ جو اس کے خرچے ہیں، جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے جس میں اس کا گزارا نہیں ہوتا، بالفرض 20,000 روپے اس کو کم پڑ جاتے ہیں ہر سال، تو آپ 20,000 کے برابر فطرہ اس کو جو ہے سال بھر کے اخراجات سے اس سے بڑھ نہ جائے کہیں. یعنی جو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ پورے سال کے کتنے اخراجات ہیں اس کے، نہیں، اس کی تو جاب بھی ہے، کماتا ہے، البتہ ہر مہینے سمجھے 2,000 روپے کا ڈفرینس آ جاتا ہے اس غریب کے پاس، اس کو وہیں سے لینے پڑ جاتے ہیں، قرضہ لینا پڑ جاتا ہے، کمی پڑ جاتی ہے. تو پھر اتنے پیسے ایک سال کے مخارج کے برابر اس کو دیے جا سکتے ہیں. البتہ یہ نہ ہو کہ مثلا اس کو لاکھوں روپے دے دیے فطرے کے نام پر، یہ نہیں ہو سکتا، جو کہ اس کے سال کے مخارج سے بڑھ جائیں. ایک اور مسئلہ بھی کہ فطرے کو توڑا بھی نہیں جا سکتا. فطرہ ٹوٹنے سے کیا مراد ہے؟ مثلا بالفرض میں کہوں کہ جیسے 100 روپے فطرہ ہے، اگر 100 روپے فطرہ اور تو ہم نے یہ کیا کہ دو غریب آئے، 50 روپے ایک کو دے دیے، 50 روپے دوسرے کو دے دی. اب یہ کیا ہوگا؟ فطرہ ٹوٹ گیا. ایک پورا فطرہ جانا چاہیے غریب تک. کئی فطرے بھی جا سکتے ہیں لیکن پورے جائیں. کوئی ایک بھی فطرہ اگر ٹوٹ گیا، جیسے 100 روپے فطرہ تھا، آپ نے توڑ کے 50 روپے غریب کو دیے، 50 روپے دوسرے غریب کو دیے، فطرہ ٹوٹ گیا. یہ فطرہ زیادہ تر شیعہ علماء یہ بات کہتے ہیں، زیادہ تر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فطرہ ٹوٹ گیا وہ پھر وہ صحیح نہیں ہوگا، اور 99% شیعہ فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں فطرہ توڑنے کی اجازت نہیں، پورا فطرہ جانا چاہیے. چاہے کئی فطرے چلے جائیں لیکن کوئی ایک بھی فطرہ ٹوٹے نہیں.
مثلا گھر کے 5 افراد نے فطرہ نکالا، 4 کے تو پورے پورے چلے گئے، ایک فطرہ ٹوٹ گیا کوئی سا، تو جو فطرہ جس آدمی کا فطرہ نہیں نکلا ہے صحیح طور پر، وہ ٹوٹ گیا ہے، اس کو وہ سارے خطرات رہیں گے، جان جا سکتی ہے اور اس کے مال کا اور اس کی جان کا بیمہ نہیں ہوگا. تو ایک لحاظ سے یہ دماغ میں رہنی چاہیے کہ فطرہ جو ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. امام خمینی فرماتے تھے کہ فطرہ اگر ٹوٹ گیا، احتیاط واجب کی بنا پر فطرہ توڑنا جائز نہیں، اور فطرہ جو ٹوٹا وہ فطرہ ادا ہی نہیں ہوگا. البتہ 2 مجتہدین ایسے ہیں، 99% فقہا کی بات میں نے بتائی جو فطرے کو توڑنے کو جائز نہیں سمجھتے. البتہ ان 1% میں جو جائز سمجھتے ہیں ان میں آقا سیستانی بھی شامل ہیں اور آقا خوئی بھی شامل ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ فطرے کو توڑا جا سکتا ہے. البتہ اس میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے، زیادہ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ ان کے مقلدین بھی فطرے کو نہ توڑیں، مشورہ دیتے ہیں. واجب تو نہیں کہتے کیونکہ ان کا مسئلہ تو یہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں علماء جو سمجھتے ہیں مسائل کو کہ اگر کوئی بعد میں کسی آپ ایسے مجتہد کی تقلید میں گئے جو فطرے کو توڑنا جائز نہیں سمجھتا، تو پھر آپ کو وہ تمام توڑے گئے فطرے دوبارہ ادا کرنے پڑیں گے دوسرے مجتہد کی تقلید میں آنے کے بعد. تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے اندر اپنے ذمہ داری میں اضافہ کرنے کی؟ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اکثر علماء جن کی تقلید میں جائیں وہ زیادہ تر اپنے فقہی مسائل کو پچھلی زندگی پر بھی آپ کے جاری کرتے. مثلا آپ کے مجتہد کا خدا نخواستہ انتقال ہو، آپ کسی دوسرے مجتہد کی تقلید میں گئے، وہ کہتے ہیں کہ اب میرے مسائل کو اپنی پچھلی زندگی کے مسائل کے اوپر بھی جاری کرو. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اپنے مجتہد کی تقلید کے مطابق فطرہ توڑ دیا تھا، مثلا آپ آقا سیستانی کی تقلید میں تھی، پھر آپ کسی اور مجتہد کی تقلید میں گئیں جو کہتا ہے فطرے کو توڑنا جائز نہیں، تو آپ کو ان تمام ٹوٹے ہوئے فطروں کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. یہی مسئلہ بہت سارے وضو کے مسئلوں میں بھی ہے کہ وضو کے مسئلے میں بھی اگر کہیں کوئی جیسے نیچے سے اوپر سر کا مسح کرنا آقا سیستانی اجازت دیتے ہیں، لیکن آقا کوئی منع کرتے تھے مثلا احتیاط واجب لگا کے. کوئی اور مجتہد ایسا آیا جس کی آپ تقلید میں گئیں جو کہتا ہے کہ سر کا مسح نیچے سے اوپر کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آپ کو وہ تمام نمازوں کی تکرار کرنی پڑے گی جو آپ نے نیچے سے اوپر سر کے مسح کے ذریعے پڑھی تھی. چاہے آپ کہیں بھائی میں نے تو اپنے مجتہد کے فتوے کے اوپر عمل کیا تھا اس زمانے میں، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میری تقلید میں آنے کے بعد میرے فتوے آپ کی پچھلی زندگی پہ بھی جاری ہوتے ہیں. زیادہ تر مجتہدین کا یہ نظریہ ہے. تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہرحال یعنی اگر آپ کیونکہ ان کے فتووں میں ٹکراؤ ہو جائے گا اور جو نئے زندہ مجتہد کے فتوے ہیں وہ جاری ہوں گے، تو بہتر ہے کہ آپ ایسا کام نہ کریں. مثلا ہو سکتا ہے کہ آپ جس مجتہد کی تقلید میں وہ تحفے پر خمس کا قائل نہ ہو، آپ نے تحفہ آپ کو جتنے ملے تھے آپ نے خمس نہیں دیا ان کے اوپر، اور بغیر استعمال کے 1 سال تک ایسے ہی پڑا رہا، جیسے امام خمینی اس کے قائل تھے اور آقا خامنہئی اس کے قائل ہیں. مثلا ان کے بعد آپ کسی اور ایسے مجتہد کی تقلید میں گئے جو تحفے پر خمس کا قائل ہے، تو وہ تمام جو 1 سال تک بغیر استعمال کے تحفے آپ کے پاس پڑے ہوئے تھے ان سب کا بھی خمس آپ کو نئے مجتہد کی تقلید میں آنے کے بعد دینا پڑے گا. تو دیکھیے بہت ساری اس طرح کی چیزیں ایسی ہیں کہ اس کا اطلاق ماضی پر بھی ہو جاتا ہے، تو بہت سی چیزوں میں کہیں سہولت ملتی بھی ہے تو اتنا زیادہ اس کا استعمال نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے. تو فطرے کو جو توڑنا نہیں چاہیے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ کسی غریب مستحق تک وہ فطرہ پہنچا رہی ہیں تو ٹوٹنا نہیں چاہیے. لیکن وہ علماء جیسے مثلا آیت اللہ خامنہئی وہ فرماتے ہیں کہ تعمیر مساجد میں اور تعمیر مدرسہ میں اور کتابوں کو چھاپنے میں اور دین کی تبلیغ میں بھی اس پیسے کو اس فطرے کو خرچ کیا جا سکتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ان جگہوں پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے فطرے کا تو یہاں پر فطرہ توڑا جا سکتا ہے. اگر غریب کو دینے تو نہیں توڑا جا سکتا، اور ان چیزوں پہ اگر تعمیر مسجد و مدرسہ میں دے رہے ہیں تو توڑا جا سکتا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ جو فطرے کی تقسیم کے جو مخارج ہوتے ہیں کہ بھئی ہم نے آدمی مقرر کیا ہوا ہے، مثلا کوئی ادارہ ہے وہ فطرے کو پہنچاتا ہے، تو فطرے کی تقسیم کے مخارج بھی خود فطرے سے لیے جا سکتے ہیں. خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے جو آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک دماغ میں ایک بات رہے. تو بہرحال زیادہ ثواب غریب کو دینے کا ہی ہے اور مسجد و مدرسے کی تعمیر میں فطرہ دینے کا ثواب کم. تو بہرحال وہ ادارے یا وہ افراد جو کہ غریبوں تک فطرے کو پہنچاتے ہیں وہ احتیاط کریں کہ فطرے کو ٹوٹنے نہ پائے، اور دینے والے لفافے پر لکھ دیں کہ کتنے فطرے ہیں، رقم کا جو عدد ہے وہ بھی لکھ دیں عام طور پر، اور سید اور غیر سید کے فطروں کو بھی کوشش کر کے الگ کر دیں، ورنہ بہرحال اکثر علماء ایک ہی ڈبے میں بھی ان فطروں کو مکس کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو بہرحال اگر کوئی یہ کہے کہ جناب میں سب رشتہ داروں سے فطرہ جمع کر کے پھر ایک ساتھ غریب تک پہنچاؤں گا کئی دنوں کے بعد، تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں سوائے اس کے کہ حاکم شرع سے وہ اجازت یافتہ ہو. پہلے سے لے لے کہ بھائی میں
ایک مہینے تک فطرہ لوگ تو 6 مہینے بعد بھی ہم مدرسے میں لا کے فطرہ دیتے ہیں کہ پہنچا دیجیے. بھائی 6 مہینے بعد کہاں سے فطرہ آ رہا ہے؟ اتنی دیر آپ نے کر دی. تو بہرحال یہ بالکل اتنی تاخیر کی اس بات کی اجازت نہیں. اور اگر کئی سال تک اس نے فطرہ ادا نہیں کی اور کئی سال بعد 6 مہینے بعد لا کر دے رہا ہے تو پھر بغیر ادا اور قضا کی نیت سے وہ فطرے کو جو ہے وہ ادا کرے گا. تو بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فطرہ موجب کمال روزہ ہے. جس طریقے سے درود قبول کنندہ نماز اور باعث کمال نماز. اللہم صلی علی محمد. من لا یحضر الفقی کی بھی روایت ہے کہ فطرہ نکالنے سے سب روزے قبول ہو جاتے ہیں. یعنی فطرہ نکالنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے روزے قبول ہوں. اور رسول کافی کی جو روایت کے مطابق آئندہ سال تک مرنے سے بھی حفاظت ہو جاتی. اور جو مستدرک الوسائل کی روایت ہے اس کے مطابق فطرہ نکالنا جو ہے باعث سلامتی جسم ہے اور روح کو اخلاقی رذائل سے بچانے کا بھی ایک ذریعہ. تو بہرحال فطرے کے بہت زیادہ فائدے ہیں. اچھا اب یہاں تک آپ نے فطرہ نکال دیا. اب آ جائے کیونکہ عید الفطر کا چاند نظر آ گیا ہے تو اب شب عید شروع ہو جائے گی. تو دیکھیے جو عید الفطر ہے یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے. عید اصل میں عود سے نکلا ہے، عین واو دال، یعنی پلٹنا. وہ سال جو پلٹ کر واپس آتے ہیں، یعنی ان کے پلٹ کے واپس آنے کی جو فرحت ہے اور جو برکت ہے اور جو سعادت مند گھڑیاں ہیں ان کا ہر سال پلٹ کر لوٹ کے ان خوشیوں کا واپس آنا، اس کو عید سعید کہا جاتا ہے. کیونکہ عید عود سے نکلا ہے، نہیں پلٹ کر واپس آنا. خوشی کے ایام ہر سال پلٹ کر واپس آتے ہیں اور اس کی برکتیں واپس آتی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو عید سعید کہا جاتا ہے. عید الفطر جو کہا جاتا ہے، فطر اصل میں کسی بھی کام کو اثر نو کرنے کو بھی کہتے ہیں یا پہلی بار کرنے کو. رات بھر کی نیند کے بعد جب انسان صبح کو اٹھتا ہے تو مختصر سی خوراک جسے ناشتہ کہا جاتا ہے اس سے اپنے دن کا آغاز کیا جاتا ہے. اسے بھی عربی میں فطور کہتے ہیں، فے توئے واو رے. کیونکہ 1 ماہ تک ہم حسب معمول کھانے پینے سے ہم اس لحاظ سے رکے رہے تھے، دن میں ناشتہ جس طریقے سے ہم اٹھ کر کرتے ہیں. تو انہی دنوں کے اعتبار سے عید کے دن، ان 1 مہینے کے ناغے کے بعد ہم عید کے دن کا آغاز کچھ کھانے پینے سے کرتے ہیں جس کو فطور کہا جاتا ہے. اسی سے جو ہے عید الفطر نکلا ہے. اور کیونکہ اس دن صدقہ فطر دیا جاتا ہے اس وجہ سے بھی اس کو عید الفطر کہا گیا. تو بہت ساری اس کی وجوہات ہیں کہ عید الفطر کیوں کہتے ہیں. اچھا، اس رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب بہت زیادہ ہے. بہت سی روایات میں تو شب عید کو لیلۃ القدر کے برابر قرار دیا گیا. اور احیاء لیلۃ القدر یعنی عید کی رات کو جاگنا اور عبادت میں بسر کرنا، یہ بالکل ایسی جیسے آپ شب قدر میں جاگ کر عبادت کر رہی ہیں. اور روایتوں میں کہ جو عید کی رات جاگے گا اور عبادت الہی انجام دے گا تو اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جب لوگوں کے دل اور قلوب جو ہیں وہ مردہ ہو رہے ہوں. یعنی میدان قیامت اور آخرت میں اس وقت جب لوگوں کے دل مردہ ہو رہے ہوں گے اس کا دل نہیں مرے گا جو اس رات کو جاگے گا. بہت سی روایت میں جب شب عید کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے، یعنی انعام کی رات. یعنی خدا نے آپ کا باقاعدہ امتحان لیا تھا رمضان میں، آپ اس رمضان کے اس امتحان میں پوری اتری، تو اس وجہ سے اب آپ کو انعام اور جو اس کا رزلٹ ہے وہ آج کی رات آپ کو ملنے والا. دیکھیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بھی اسی وجہ سے رکھا گیا کہ انسان اپنا احتساب اسی دنیا میں اور حساب کتاب اسی دنیا میں کر لے، تاکہ پھر اسے آخرت کا حساب و کتاب نہ دینا پڑے. جو اس دنیا میں اپنے حساب کو صاف کر لے گا اور اپنا احتساب کر لے گا، پھر کسی بھی شخص کے 2 دفعہ حساب نہیں ہوں گے. تو اس شب عید میں کچھ خاص اعمال انجام دینا ہوتے ہیں. فقط اس کو لہو و لعب میں، ٹی وی دیکھنے میں اور موسیقی کے پروگرام سننے میں انسان نہ لگائے، بلکہ اس رات کو کچھ اعمال انجام دے. تو وہی غروب کے وقت غسل شب عید کرنا وہ بھی مستحب ہے، غسل شب عید. اور اس کے بعد پھر اس رات کو جاگ کر کچھ بھی جتنے بھی آپ جاگ کر عبادت کر سکیں اس رات کو ضرور کریں. یہ دوسرا آج کی رات کا جو عید کی رات کا عمل ہے. تیسرا، نماز مغرب اور عشاء سے لے کر
اور اس کے بعد صبح کی جو نماز ہوگی اس کے بعد کچھ تکبیرات ہیں جو پڑھی جاتی، وہ تکبیرات بھی آپ کو مل جائیں گی مفاتی وغیرہ کے اندر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد علامہ ہدانا، وہ پوری آپ کو دعا اس کے اندر مل جائے گی، وہ اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اچھا، ایک دوسری وہ بھی آپ کو اس کے اندر مل جائے گی، یا ذل من والطول، اس سے جو دعا شروع ہوتی ہے یہ بھی آپ کو مفاتی میں مل جائے گی، یہ بھی اس رات کو ضرور پڑھیں، چھوٹی چھوٹی سی دعائیں ہیں، اور اس دعا کو پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر 100 مرتبہ اتوب الی اللہ جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی، کیونکہ اس کی رات کو بھی اعمال ایسی جیسے شب قدر میں آپ اعمال انجام دیں گے، یہ ضرور۔ اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ شب عید کا خاص طور پر موقع ہے پڑھنے کا، اور اس میں مخصوص زیارت امام حسین جو عید الفطر کے دن پڑھی جاتی ہے وہی شب عید پڑھی جائے گی، اس کو ضرور دماغ میں رکھیے گا مفاتی میں۔ اور شب عید 10 مرتبہ یا دائم الفضل علی البریہ، جو کہ شب جمعہ کے اعمال میں سے بھی ایک دعا کہلاتی ہے، وہ بھی اس رات کو ضرور پڑھیے گا 10 بار، یا دائم الفضل علی البریہ والی۔ اس کے علاوہ ایک نماز ہے جو کہ پڑھی جائے گی، 10 رکعت کی نماز ہے جو کہ شب عید پڑھی جاتی ہے، جس کا تذکرہ مفاتی کے اندر ہے۔ اس 10 رکعت کی نماز کا طریقہ وہ آپ دیکھ لیجئے گا، لیکن وہ بھی اس رات کو ضرور یاد رکھیں۔ اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو دعائیں وداع ماہ رمضان کہلاتی ہیں، رمضان کو ودا کرنے کی کچھ دعائیں، یہ بھی مفاتی میں 2-3 دعائیں ہیں، یہ آپ ضرور پڑھ لیجئے گا، جن کا اتنا وقت نہیں کہ اس وقت میں ان کو پڑھ کر آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اور بہت سی روایات میں شب آخر جو فجر سے جب نزدیک ہو جائے گی، عید کے روز سے جب گزر کر فجر کے قریب، اس وقت ایک غسل کرنا بھی بہت سی روایات میں اس کو بھی باعث ثواب بتایا گیا، اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ روز عید آ جائے گا۔ اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو رمضان ایک تیاری اور احتساب کا مہینہ تھا، عید ایک نئے عزم سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے۔ روزے میں انسان خود کو سمیٹتا تھا، حتیٰ کہ اپنی فطری جو اس کی ضرورتیں اس سے بھی انسان کٹ جاتا ہے، یعنی گویا ایک لحاظ سے رمضان تیاری کا ایک وقفہ تھا۔ مقصد یہ تھا کہ باہر دیکھنے کے بجائے اپنے اندر دیکھو، اپنے نفس کے اوپر دھیان دو، رمضان میں وہ اوصاف اپنے اندر پیدا کر لو کہ جو زندگی کی جد و جہد کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ صبر کا مادہ اپنے اندر پیدا کرو، برداشت کا مادہ پیدا کرو، ایثار کا مادہ پیدا کرو، صدقات دو، عبادتیں انجام دو، احکامات خدا کی پاسداری کرو، اور عید کے دن ان خصوصیات کو پیدا کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ دیکھیں، روزہ جو ہے انفرادی طور پر، انفرادی سطح پر زندگی کا ایک تجربہ تھا، جبکہ عید جو ہے وہ اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کا ایک تجربہ۔ رمضان میں جس نور خدا سے آپ نے منور کیا تھا، عید کا دن اس نور کو ساری دنیا میں اپنے عمل سے ظاہر کر کے پھیلانے کا نام۔ عید مومنین کے لیے خوشی کا دن، لیکن یہی دن شیطان کے لیے غم کا دن بن جاتا ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ عید کے دن شیطان چلاتا ہے، جب وہ چلاتا ہے تو اس کے تمام چیلے اور شاگرد وہاں پر آ کر جمع ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا؟ وہ شیطان کہتا ہے کہ آج کے دن پروردگار نے مومنین کو بخش دیا ہے، اب تم جاؤ کم سے کم مومنین کو لہو و لعب میں ہی مشغول کر دو۔ جب یہ آپ دیکھتی ہیں کہ عید کے روز کتنا زیادہ لوگ لہو و لعب کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح دیکھیے روزہ محض بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں تھا، اسی طرح سے عید محض کھیل کود کا نام نہیں، کھیل تماشے کا نام عید نہیں۔ دونوں کے پیچھے ایک معنویت تھی، روزے کے پیچھے بھی ایک معنویت تھی اور عید کے پیچھے بھی ایک معنویت۔ روزے میں وقتی طور پر انسان عالم مادی سے کٹتا تھا، عید دوبارہ اسی عالم مادی میں ایک معنویت کے ساتھ واپسی۔ جب یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے اللہم صلی علی محمد کہ ہر دن وہ عید کا دن ہے جس دن انسان نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، کوئی گناہ اس دن انجام نہ دیا ہو، اور ہم دیکھتے ہیں کہ شب عید سے ہی گناہ شروع ہو جاتے ہیں، شب عید سے ہی ٹی وی پر موسیقی کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، گانوں کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور دیکھیے یہ بھی کہا جاتا ہے
کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے رمضان کے روزے قبول ہوئے؟ اس کا اسٹینڈرڈ اور معیار کیا ہے؟ جی ہاں، اس کا ایک اسٹینڈرڈ ہے، ایک معیار ہے، ایک کسوٹی پہ آپ پرکھ سکتی ہیں کہ آپ کے روزے قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، وہ ہے شب عید اور عید کا دن۔ اگر ان دنوں میں آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے رمضان کے روزے قبول ہو گئے، اور اس دن اگر آپ نے گناہوں میں گزارے یا کچھ گناہ آپ سے ہوئے اور جانتے بوجھتے آپ نے گناہ کیے، اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ نے رمضان سے اور شب قدروں سے اور کسی سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ کوئی تقوی کا پورے سال اس ایک مہینے کے تقوی کو چلنا چاہیے تھا، جب ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، یہ ایک ایسا تھا کہ ایک رات کے اندر ہی چند گھنٹوں پہلے تک جس میں ہم تقوی میں تھے، چند گھنٹوں کے اندر ہی وہ ساری پونجی لٹ گئی، وہ جیب جس کو وہ کٹ گئی جس میں تنخواہ آج ہی کے دن ملی تھی، اور آج ہی مثلا اس کے گھر ڈاکہ پڑ گیا، مثلا شیطان آیا اور وہ ساری پونجی ہماری لے کر چلا گیا۔ تو یہ شب عید یہ بہت احتیاط کے ساتھ گزارنی ہے، اور روزہ عید انتہائی احتیاط کے ساتھ گزارنا ہے، ایک بھی گناہ اس دن نہ ہونے پائے۔ ٹھیک ہے، آئندہ زندگی گناہ ہم کو اطمینان نہیں ہوتا، کبھی نہ کبھی خدا نہ خواستہ ہم سے ہو جائیں گے، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن معیار شب عید اور روزہ عید۔ خواتین اسی رات سے مثلا اب تو ذرا اویئرنیس ہو گئی، ورنہ چوڑیاں پہننے کے لیے جاتی تھیں نامحرموں سے، اور اسی کے اندر ہی مثلا بے پردگی بھی ہو رہی ہے اور میک اپ کر کے بھی باہر نکل رہی ہیں۔ یہ روزہ عید کا بھی یہ معیار رہے گا، بھڑکیلے کپڑے پہن کے باہر نکلنا، پہننے کی آپ کو اجازت ہے، لیکن پردے کی تمام باتوں کا خیال کرنا پڑے گا۔ لیکن نامحرموں کے سامنے اگر آپ اس انداز سے آئیں، نامحرموں کے سامنے اس انداز سے آئیں، یعنی پردے کی مخالفت کر کے اور گناہوں میں اس دن کو گزارا، موسیقی کو سنتے ہوئے، فحش ڈراموں کو دیکھتے ہوئے اور حرام فلمیں دیکھتے ہوئے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، رمضان کے روزے قبول نہیں ہوئے۔ تو بہرحال اب عید کا روز جب آئے گا تو عید کے روز کچھ اعمال روزے عید ہیں۔ ابھی تک آپ نے شب عید کے اعمال سنے تھے، اب جلدی جلدی روزے عید کے اعمال بھی سن لیں۔ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہی کہ آپ کو فطرہ دینا ہے۔ اگر آپ نے رات کو فطرہ نہیں دیا تو نماز عید سے پہلے فطرہ دے دیں، عید کی نماز جسے نہیں پڑھنی وہ ظہر سے پہلے دے دیں۔ غسل عید کرنا ہے، اور اس کے بعد نماز عید، اور عورتیں بھی نماز عید پڑھ سکتی ہیں اگر کسی جگہ پر انتظام ہو یہاں پر۔ اور عید کے دن ایک خاص قسم کی قنوت کے اندر ایک دعا بھی پڑھی جاتی ہے، اس کو آج بیان کرنے کا اس کے موقع نہیں ہے۔ اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام، وہ بھی عید کے دن کی جو مخصوص ہے وہ بھی ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور اس کے علاوہ زیارت امام حسین کے بعد دعائے ندبہ عید کے دن پڑھی جاتی ہے، اور مومنین اور قبور مومنین کی زیارت کے لیے جانا یہ بھی عید کے آداب میں سے ہے۔ دیدار علماء کے لیے جانا یہ عید کے آداب میں سے، غریبوں کی مدد کرنا یہ بھی عید کے آداب میں سے۔ کوئی حرام کام اس دن ہونا نہیں چاہیے۔ مرد حضرات، جیسے میں نے عورتوں کی بے پردگی اور اس کے حوالے سے بہت سی مثالیں دی ہیں، اسی طرح مرد حضرات بھی جو رمضان کے مہینے میں کچھ داڑھی وغیرہ رکھ لیتے ہیں، اس رات کو داڑھی شیو کر کے اور وہ عمل سے ثابت کر دیتے ہیں ان کے رمضان کے روزے قبول نہیں ہوئے۔ تو بہرحال اس دن امام کو مزید ناراض اور غمگین نہ کریں۔ بہار الانوار کی جو اردو والی بہار ہے اس کی بھی 6 جلد میں ہے، 4 امام کے باقاعدہ اشعار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ تمام مخلوق میں ہمارا امتحان سب سے زیادہ سخت ہے۔ جو ہمارا اول ہے اور جو ہمارا آخر ہے وہ بھی دور ابتلا میں رہا ہے، مصیبتوں میں۔ مخلوق تو اپنی عید میں اور خوش و خرم ہے، لیکن ہماری عیدیں ہمارا ماتم ہے، اور لوگ خوشی اور چین کے ساتھ، بہت خوشی اور چین کے ساتھ زندگیاں گزار رہے ہیں، اور ہمارے خوفزدہ افراد کو زندگی بھر سکون میسر نہیں آ سکا۔ مناقب میں جو مناقب ابن شہر عاشوب ہے، اس کی 3 جلد میں بھی 4 امام کے یہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ اور علامہ ذیشان نظر جوادی نے بھی باقاعدہ ایک روایت لکھی ہے اپنی کتاب کے اندر، کہ شام کے رستے میں باقاعدہ ایک روایت میں کہ ہاتف غیبی کی ایک آواز سنائی دی تھی کہ اس قوم نے فرزند رسول کے قتل کو عید اور خوشی کا دن بنا لیا، خدا اسے کبھی حقیقی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں نصیب نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے ایک آبزرویشن بھی ہے کہ شب عید تک پھر بھی خوشی رہتی، عید کا دن انتہائی اداس اور بور سا دن، جسے لوگ بوریت کہتے ہیں، وہ اداسی کا دن ہوتا ہے۔ ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کی کہ جو پہلے ہمیں خوشی تھی آج عید کے دن ہمیں خوشی حاصل نہیں ہو رہی۔
تو عید کے دن اس طرح سے نہیں ہے، وہ خوشیاں نہیں جو اس کی برکت اٹھ گئی، حقیقی خوشی سے انسان جو ہے اس دن محروم ہو گیا۔ البتہ ظاہری خوشی ہوتی ہے، وہ بھی اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ ہم ایک سعادت ابدی کی طرف جو ہے سفر کر رہے ہیں، اور اس کی طرف یعنی قیامت کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں، گویا ہم خوشی کے بالکل کنارے پہنچ گئے، بس ایک منزل کی جست لگانا باقی، کیونکہ رمضان میں مغفرت ہو گئی اور بس اب جنت اس کے درمیان میں حائل ہے۔ تو دیکھیے عید کا دن ویسے تو خوشی کا دن ہے، اگر حالات خوشی کے نہ ہوں اور قتل و غارت گری اور مصائب یہ سب چیزیں ہوں تو عید کا دن ایک عہد کا دن بن جاتا ہے، سچا عہد کہ ہم پروردگار سے عہد کرتے ہیں کہ ایسے مومن بنیں گے جیسا ہمارا پروردگار رسول و ائمہ چاہتے ہیں، اور اپنی خواہش نفس کے ہم غلام نہیں بنیں گے بلکہ اللہ کے اطاعت گزار بندے بنیں گے۔ پھر اس دن جس دن جب خوشیاں دستیاب نہ ہوں اور مصائب اور پریشانیاں اور مشکلات اور قتل و غارت گری ہو تو پھر عید کا دن عہد کا دن بن جاتا ہے۔ تو بہرحال خدا ہم سب کے روزوں کو اور نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور رمضان کے بعد بھی عید اور سال کے عام دنوں میں بھی اپنی اطاعت کی توفیق پروردگار ہمیں نصیب فرمائے، اور اس حقیقی خوشی کے دن ہمیں نصیب فرمائے کہ جب فرزند رسول اور اللہ کی آخری حجت کے ظہور پر نور اور ان کی عادلانہ حکومت کے سکون و چین کے دنوں کی صورت میں وہ دن جو پہلے زمین کو حاصل ہوں گے وہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔